ہر پڑھے لکھے آدمی کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اصولی طور پر یہ پروپوز کر سکے کہ انڈیویجول اور کلیکٹیو لائف کی جو اصولی شکل ہے وہ کیسی ہونی چاہیے۔ اگر پاکستان کسی جنگ سے دوچار ہوتا تو اس جو نقصانات ہوتے وہ شاید اس میگنیٹیوڈ کے نہیں ہو سکتے تھے، یعنی یہ بہت سے لوگوں کا تجزیہ ہے۔ آج کی نشست میں ہم یہ جائزہ لیں گے کہ کیا اس صورتحال میں ایک فرد واحد اپنی سطح پر کچھ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اس وقت پاکستان آپ سب کے علم میں ہے کہ ایک آزمائش سے گزر رہا ہے، اور اس صورتحال میں بہت سے لوگوں نے مجھ سے بھی رابطہ کیا۔ آپ سب لوگ واقف ہیں، جو میرا خیال ہے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کے علم میں ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں جو واقعات جس طرح سے سیلاب اور بارشوں کی صورتحال ہوئی، اور پاکستان جس طرح سے اس کے نشیبی علاقے خاص طور پر اور بہت سے بعض شہری علاقے بھی جس طرح زیر آب آئے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ڈیمیجز ہوئے ہیں وہ بھی آپ سب واقف ہی ہیں، اس بات کو دہرانے کی ضرورت میرا خیال ہے نہیں ہے۔ مختصر یہ ہے کہ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 1/3 آف دا کنٹری پانی میں ہے اس وقت، اور کافی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ڈسپلیس ہوئے ہیں، متاثر ہوئے ہیں، اور ایک خیال یہ ہے کہ ڈائریکٹلی افیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ بھی کروڑوں میں ہیں، لیکن انڈائریکٹلی افیکٹ کرنے والے لوگوں کی تعداد بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے وہ بھی ایک بڑی تعداد ہو سکتی ہے۔ آج کی نشست میں ہم یہ جائزہ لیں گے کہ کیا اس صورتحال میں ایک فرد واحد اپنی سطح پر کچھ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، الحمدللہ پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد میں لوگ بھی، ادارے بھی اپنے اپنے حصے کا کچھ کام کرنے کی انہوں نے کوششیں کی ہیں۔ پاکستان سے باہر بھی جو لوگ ہیں انہوں نے بھی الحمدللہ کافی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ امدادی کاروائیاں الحمدللہ چل رہی ہیں، اللہ کا بہت احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وطن کی اور ان لوگوں کی اور ہم سب کی جان و مال کی بھی اور ان کے ہم سب کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے اور اس مشکل گھڑی سے نکالے۔ آج کی نشست میں میں بنیادی طور پر 4 باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے ایک بہت اصولی بات میں رکھنا چاہوں گا۔ دیکھیے، پانی جو ہے وہ بنیادی طور پر رب کریم کی عظیم نعمتوں میں سے ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کی ہمیں ضرورت بھی بہت شدید ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پانی کو مطلب اپنی بڑی نعمتوں میں سے کاؤنٹ بھی کرواتا ہے مختلف مواقعوں پر۔ یہ قرآن میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اس وقت ہمارے اپنے معاملات ایسے ہیں کہ ہم اتنی عظیم نعمت کو جب رب کریم ہمیں یہ نعمت دیتا ہے تو ہم اس نعمت کو وصول کرنے اور اس نعمت سے استفادہ کرنے کے قابل ہم ٹھیک طرح سے نہیں ہو سکے ہیں، اور بعض اوقات بجائے اس کے کہ ہم اس نعمت کو ٹھیک سے وصول کرتے اور اس کا بہترین استفادہ کرتے، ہمارے اپنے معاملات کچھ ایسے ہیں کہ یہ نعمت ہمارے لیے ایک مشکل کا سبب بن رہی ہے۔ تو اب ذرا دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اچھا، پاکستان ان ممالک میں سے ہے جو سیلاب اور خشک سالی، ڈراؤٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، دونوں سے بہت بری طرح متاثر ہوتا ہے، اور اس وقت پانی بہت وافر مقدار میں پورے ملک میں مطلب موجود ہے، اور پھر ایسا کچھ عرصے کے بعد آتا ہے کہ پھر وہ خشک سالی ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس سارے مسئلے کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے طرز فکر اور طرز عمل یا طرز زندگی کی اصلاح کریں، اور طرز زندگی کی اصلاح کرنے کے لیے ہمیں کھلے دل کے ساتھ سچی توبہ کرنی ہوگی، اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر بہت سے معاملات ایسے ہیں جن کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، جن میں بہت ہم نے بعض اوقات زیادتی کی ہے، ہم نے بعض اوقات اپنے حق سے زیادہ بڑھ کر کچھ سمیٹنے کی کوشش کی ہے، بعض اوقات ہم نے وسائل کا ایسا استعمال کیا ہے جو غیر محتاط ہے، جو توازن میں نہیں ہے، جو بہت بے دریغ استعمال ہے ریسورسز کا۔ تو ہمیں اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم سچی توبہ کریں،
اور یہ جو سچویشن پیدا ہوئی ہے میرے نزدیک، میں اس سچویشن کو ایک آزمائش کہتا ہوں. میں اسے عذاب نہیں کہوں گا، میں اسے آزمائش کہوں گا. اور اگر ہمیں سچی توبہ کی توفیق ہو گئی، اپنے طرز زندگی کے اصلاح کی توفیق ہو گئی اور رجوع الی اللہ کی توفیق ہو گئی، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس آزمائش میں کامیاب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور اپنے فضل ہمارے لیے جاری کرے گا. لیکن اگر ہمیں اپنی سچی توبہ کی توفیق نہیں ہوئی اور ہمارے اس پوری صورتحال میں ہم نے کوئی سبق نہیں لیا اور ہم نے اپنی لائف سٹائل یا طرز زندگی کو ٹھیک نہیں کیا، اپنی سوچ کو ٹھیک نہیں کیا اور اپنے انڈیویجول لیول پہ جو کرنے کے کام ہیں انہیں نہیں کیے، تو پھر اس بات کا اندیشہ ہے کہ پھر یہ سچویشن ہمارے لیے بڑے مسائل اور مزید یہ اگر میں اس سے کہتا ہوں کہ اگر یہ وارننگ سائنز ہیں یا ایک وارننگ ہے، تو وہ پھر آگے چل کر اگر ہم نے اس کو نہیں سمجھا تو پھر اس بات کا خطرہ ہے، اندیشہ ہے کہ پھر یہ کوئی عذاب کی شکل میں پھر ہمارے لیے کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم اپنے معاملات ٹھیک کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے لیے یہ رحمتوں کی نوید بنے گا. اور اس ساری سچویشن میں جو چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں توبہ کرنی ہے. یہ میری سب سے پہلا پوائنٹ میرا یہی ہے کہ ہمیں توبہ کرنی ہے، اور انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اس بات کا اعتراف کرنا ہے کہ ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، ہم نے ناشکری کی ہے، ہم نے اپنے فرائض سے مجرمانہ غفلت برتی ہے، اور ہمیں اس حوالے سے ہمیں اپنے اندر ایک نفاق کو پہچاننا ہوگا. اس کے علاج کے لیے ہمیں سچی کوشش کرنی ہوگی. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم نے زکوٰۃ اور عشر جو ہے اس طرح ادا کیا ہے جس طرح ادا کرنا چاہیے، کیا ہمیں انفاق کی توفیق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اور ہمیں اپنے اندر سے حرص اور حسد اور بخل اور اسراف اور کبر اور تعصب کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہوگا. اور یہ میرے نزدیک بالکل اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اور سچی توبہ کے بغیر ہماری نجات ممکن نہیں ہے. اس دنیا میں بھی ہمارے لیے عافیت اور آسانی بہت مشکل ہو جائے گی، وہ ہمیں سکون اور آسانی اور عافیت اور خیریت خطرے میں پڑ جائے گی اگر ہم نے سچی توبہ نہیں کی اور اپنے طرز زندگی کی اصلاح نہیں کی. اچھا، اب طرز زندگی کی اصلاح میں میری کیا مراد ہے، میں ابھی آگے جو میری گفتگو کا حصہ ہے اس میں یہ واضح کروں گا. تو یہ سب سے پہلی بات ہے کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ خیریت کا معاملہ ہو اور ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ، یا ہم ٹھیک رہیں یا ہمارے لیے آسانی اور ہم کامیاب رہیں، تو اس کے لیے ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم سچی توبہ کریں. دوسری بات ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیلاب کا فینومینا کیا ہے، فلڈنگ کیوں ہوتی ہے، کیا یہ کوئی ماڈرن فینومینا ہے، اور فلڈنگ کس طرح، یعنی میرا خیال ہے کہ یہاں بہت سارے لوگ آلریڈی اس بات کو واقف ہوں گے، جانتے ہوں گے. میں بہت اختصار سے چند باتیں عرض کر دوں کیونکہ اس کے اندر ایک بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے، اور اگر ہم اس لیسن کو نہیں پہچانیں گے تو ہمارے جو لائف سٹائل ہے یا طرز زندگی ہے اس کی اصلاح پھر ممکن نہیں ہو سکے گی. تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ فلڈنگ جو ہے یا سیلاب کا آنا جو ہے یہ ایک قدرتی عمل ہے، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. اور تاریخ میں پہلے بھی سیلاب آیا کرتے تھے اور ابھی بھی ایک سیلاب ہم دیکھ رہے ہیں. اور پاکستان میں بڑے سیلاب جو ہیں وہ سن 2010 کے بعد یہ ایک بہت بڑا سیلاب ہے، جو خیال یہ ہے کہ یہ سن 2010 کے فلڈ سے زیادہ بڑا فلڈ ہے. تو اپنی بنیاد میں تو فلڈنگ یا سیلاب کا آنا ایک قدرتی عمل ہے، لیکن یہ جو موجودہ سیلاب ہیں جو پچھلے 100 سال سے دنیا میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں جو اس علم کے ایکسپرٹس ہیں ان سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جو انسانی سرگرمی ہے زمین کے اوپر، جو ہیومن ایکٹیویٹی ہے، اور ہیومن ایکٹیویٹی میں خاص طور پر جو انسان کا لائف سٹائل ہے، اس میں جو کنزیومرزم ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے اور کارخانوں میں جو پیداوار ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. اور کارخانے جب بہت زیادہ چیزیں پیدا کرتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ ساری چیزیں کنزیوم ہوں اور بڑی تیزی سے کنزیوم ہوں اور خریدنے بیچنے کا سلسلہ آگے چلے، بازاروں میں رش ہو اور زیادہ سے زیادہ چیزیں سمیٹی اور خریدی جائیں.
اور جب یہ بہت ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو پھر دوبارہ کارخانوں کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ مزید چیزیں بنائیں اور انسان مزید چیزیں خریدتا ہے، اور یہ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے یہ پچھلے 300 سال میں یہ چیز پیدا ہوئی ہے، اور پچھلے 100 سال میں یہ اتنی شدت اختیار کر گئی ہے کہ اب جو دنیا میں موسم اور جو جغرافیائی حالات ہیں اور خاص طور پر جو کلائمیٹ ہے اس کے اندر تغیر پیدا ہو رہا ہے، اس کے اندر کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور انسانی سرگرمی جو ہے فضاؤں کو بھی اور پانیوں کو بھی اور زمین کی ٹوپوگرافی کو بھی انسانی سرگرمی کے اثرات ان سب چیزوں پہ پڑنا شروع ہو رہے ہیں، اور پچھلے 100 سال سے اس کے کچھ نتائج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو قرآن کی ایک آیت ہے سورہ روم کی آیت نمبر 41، اس کا مفہوم یہ ہے کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خشکی اور تری میں یہ فساد کس قسم کا پیدا ہوا ہے، اور یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے پیدا ہوا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے جو حرکتیں کی ہیں یا آپ کے جو معاملات رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ فساد پیدا ہوا ہے، اور یہ اللہ نے اس لیے اس فساد کو پیدا ہونے دیا ہے تاکہ ہمیں ہماری بدعمالیوں کا ایک رزلٹ یا کانسیکوینسز یا جو اس کا مزہ چکھایا جائے، یا اس کا ہمیں ایک اسی دنیا میں ایک امیڈیٹ پنشمنٹ دے دی جائے۔ اور اس پنشمنٹ کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کا جو رحمان اور رحیمیت کی صفت ہے وہ غالب ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھئی شاید کہ انسان اس ساری چیز کو دیکھ کر غور کرے، سمجھے، اور پھر اپنے معاملات کو ٹھیک کرے، اور وہ کہے کہ بھئی میں کیا کر رہا تھا، میرے کیا معاملات تھے جس کو مجھے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جو اس وقت سیلاب کی سچویشن ہے، دیکھیے ایک تو وہ سیلاب میں نے جیسے پہلی بات یہ عرض کی کہ یہ قدرتی عمل ہے اور یہ پہلے بھی آتے تھے، بلکہ ایک قدیم یونانی جیوگرافر ہے، اس کا ایک بہت مشہور جملہ ہے، وہ جملہ کچھ اس طرح کا ہے کہ انسانوں سے لڑنے میں انسانوں کو اتنی اموات کا مطلب انسانی تاریخ میں اتنی اموات نہیں ہوئی ہیں، ڈیتھس نہیں ہوئی ہیں، جتنی انسان کی پانی سے لڑنے میں جتنی ڈیتھس انسان نے دیکھی ہیں اتنی انسان نے انسانوں سے لڑائی میں اتنی ڈیتھس نہیں دیکھی ہیں۔ تو سیلاب کا ایک قدرتی عمل تھا، لیکن اب ہوا یہ ہے کہ جو گرین ہاؤس گیسز ہیں یا جو اجتماعی زندگی ہے جس کے اندر بہت زیادہ کنزیومرزم ہے اور بہت زیادہ اسے زندگی گزارنے کے لیے بہت زیادہ مادی اشیاء کی ضرورت ہے، وہ مادی اشیاء کہیں تو تیار ہوتی ہیں، وہ مادی اشیاء کارخانوں میں تیار ہوتی ہیں، اور اسی طرح انسانوں کو جس طرح کے ٹاؤنز کی مطلب اس نے اپنے لیے پسند کیے ہیں، وہ اس کے اندر ایک بڑی ہارڈ پیومنٹ ہوئی بھی ہے، اور وہ سخت کانکریٹ کے جنگل میں رہنا پسند اس نے کیا ہے، اور اس کی ایک خاص لائف اسٹائل ہے، اس کا ایک خاص لائف فارم ہے، اور یہ جو لائف اسٹائل اس نے اپنے لیے پسند کیا ہے، یہ اس دنیا میں پہلے سے ایک نیچر کا ایک سائیکل چل رہا تھا، وہ سائیکل انسانی زندگی اور انسانی زندگی کی جو ماڈرن فارم ہے اس کی وجہ سے وہ جو پہلے سے چلنے والا لائف جو نیچر کا سائیکل ہے وہ ڈسرپٹ ہو رہا ہے، یا وہ اس کے اندر رخنا پیدا ہو رہا ہے، یا وہ اس کی وجہ سے متاثر ہونے لگا ہے۔ اور جیسے جیسے کاربن ایمیشنز بڑھ رہے ہیں، جیسے جیسے دنیا میں کاربن ایمیشنز بڑھنے کی وجہ سے گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے، ویسے ویسے گلیشیئرز جو ہیں وہ اپنی جس رفتار سے ان کی میلٹنگ ہوتی تھی اس سے بہت زیادہ تیزی سے اب وہ میلٹ ہونا شروع ہوئے ہیں۔ پاکستان دنیا کے ان علاقوں میں ہے جہاں ایک اندازے کے مطابق کئی ہزار گلیشیئرز چھوٹے اور بڑے موجود ہیں، اور اب یہ بہت تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ دنیا میں اور بھی جگہوں پر، مطلب دنیا کے اندر ہم جانتے ہیں کہ نارتھ پول کے اوپر بھی یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور بھی جگہوں پر یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ دنیا کے وہ علاقے جہاں سارا سال برف رہتی تھی اب وہاں پر جھیلیں بننے لگی ہیں، اور برف جو ہے وہ بڑی تیزی سے پگھل رہی ہے۔ اور یہ جو پوری انسانی ایکٹیویٹی ہے جس میں انسان کو مستقل چیزیں چاہیے، انسان جو بھی چیزیں خرید رہا ہے اس کی لائف
1 1.5 سال 2 سال ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ اسے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اور تمام انسانوں کے ساتھ یہی مسئلہ ہے، اور اس کے نتیجے میں کارخانوں کو اپنی پروڈکشن بڑھانی پڑ رہی ہے، اور اس کارخانوں کی پروڈکشن بڑھنے سے کاربن ایمیشن پیدا ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے نیچر کا ایک سائیکل افیکٹ ہو رہا ہے، اور اس کی نتیجے میں درجہ حرارت جو دنیا کا ہے وہ مستقل بڑھ رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں گلوبل وارمنگ ہے، اس کے نتیجے میں گلیشیئرز کا پگھلنا ہے، اور اس کے نتیجے میں پانی کا ایک کہہ لیجئے جس رفتار سے اور جس پیٹرن میں اور جس میگنیٹیوڈ کے ساتھ وہ پانی سفر کرتا تھا، اب اس کے اندر ایک بہت اس رویے میں اور اس پیٹرن میں ایک بڑی تبدیلی واقع ہو گئی ہے۔ اسی طرح اس پوری جو گلوبل وارمنگ ہے اس کے نتیجے میں ایک اور کام یہ ہوا ہے کہ مونسون کا پیٹرن جو ہے وہ بھی بہت بری طرح سے افیکٹ ہوا ہے، اور پاکستان کے اندر جس راستے سے مونسون کا سسٹم داخل ہوتا تھا، اب اس نے اپنا راستہ کچھ تبدیل کیا ہے۔ دنیا میں بھی یہ واقعہ ہو رہا ہے، اور وہ جو مونسون کا پیٹرن جو کئی 100 سال سے چل رہا تھا یا کئی 1000 سال سے چل رہا تھا، اس کے اندر ایک بڑی تبدیلی واقع ہو رہی ہے۔ جو ہم اسباب کی دنیا میں ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انسانی سرگرمی جو ہے وہ ایک بہت بڑی وجہ بن رہی ہے، اور انسانی سرگرمی کے ساتھ یہ جو کارخانے ہیں اور یہ چیزیں انسانی سرگرمی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مطلب انسان کو جو چیز چاہیے وہ کارخانے اس کو بنا کے دیتے ہیں۔ تو ایک مسئلہ یہ ہوا ہے۔ دوسرا جو مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ جو قرآن کی آیت تھی کہ خشکی اور تری میں فساد پیدا ہو گیا انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، وہ یہ ہے کہ پانی کے گزرنے کے جو قدیم روایتی اور پہلے سے طے شدہ راستے تھے، جسے ہم آبی گزرگاہ کہہ سکتے ہیں، وہ آبی گزرگاہوں پر انسانوں نے، چونکہ وہ بہت فرٹائل لینڈ ہوتی ہے تو اس کے اوپر انسانوں کی بستیاں قائم ہو گئیں، وہاں مکانات بن گئے، وہاں گاؤں بسا لیے گئے، بہت سی جگہوں پر اس جگہ پر بسیرا کر لیا گیا ہے۔ اور یہ جو پانی کے گزرنے کے راستے ہیں نا، یہ بھی اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پانی خود ایک نشانی ہے، پانی کے گزرنے کے راستے بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اور پانی کو یہ یاد ہوتا ہے، مطلب پانی کبھی اپنا راستہ نہیں بھولتا، پانی اسی راستے سے گزرتا ہے اور بہت عرصے سے اسی راستے سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو بہت سی جگہ پر یہ مسئلہ بعض اوقات ماڈرن ٹاؤن پلاننگ میں بھی کبھی کبھی ہوا ہے، اور بعض اوقات انڈیویجول لیول پر بھی ہوا ہے، اور بعض دیہاتوں میں بھی یہ مسئلہ ہوا ہے کہ جو پانی کی گزرگاہیں تھیں جہاں سے اگر فلڈ آتے تھے تو بعض جگہوں پہ فلڈ کینالز بنی ہوئی تھیں، بعض جگہوں پر اس کے سپل ویز بنے ہوئے تھے، اور دریا کے دونوں طرف اتنی اسپیس تھی کہ اگر فلڈ آئے تو وہ فلڈ جو ہے وہ نقصان کا باعث نہ بنے۔ بلکہ اس میں ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے کہ فلڈ جو ہے وہ صرف نقصانات نہیں کرتا بلکہ اس کے کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں، اور وہ زمین کو چارج کرتا ہے، اس کے نتیجے میں کچھ زراعت کو کچھ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، زمین کو بھی کچھ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو لیکن نقصانات اس صورت میں ہوتے ہیں جب ہم اس پانی کے راستے میں کھڑے ہو جائیں، یا پانی کے راستے میں ہم نے آبسٹرکشنز بنائی ہوئی ہیں، ہم نے کچھ تعمیرات کی ہوئی ہیں، ہم نے بستیاں بسائی ہوئی ہیں۔ اب اگر وہ بستیاں بسی ہوئی ہیں تو پھر انہیں نقصان ہوگا۔ تو یہ ایک دوسرا بڑا پرابلم ہوا۔ پہلا مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارا کنزیومرزم جو ہے اس نے کاربن ایمیشنز بڑھائے اور گلوبل وارمنگ اس کے نتیجے میں بڑھی، اور گلیشیئرز ایک زیادہ رفتار سے انہوں نے پگھلنا شروع کیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے پانی کے راستوں پر تعمیرات کر لی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک کام یہ کیا کہ درختوں کو بڑی تعداد میں کاٹا، اور درختوں کو کاٹنے کی وجہ سے جو سیلاب نے جو نقصان نہیں کرنا تھا، یعنی مثال کے طور پر جو سوائل کی ٹاپ لیئر ہے اس کو ایروڈ کرنا، سوائل کا سیلاب کا یہ فنکشن جو ہے وہ ہماری نادانی کی وجہ سے ہوا ہے کہ سیلاب جب آتا ہے تو ٹاپ سوائل کو بھی بہا کے لے جا رہا ہے، ایروڈ کر رہا ہے ٹاپ سوائل کو۔ لیکن اگر ہم جو نیچرل گروتھ ہے یا درخت ہیں یا جس بھی طرح کی جو گروتھ اس کے اوپر ہو سکتی تھی، جو گرین گروتھ ہو سکتی تھی، اس کو ہمیں کٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو ہمیں پلینز نہیں کرنے چاہیے تھے، بلکہ ہمیں اس کو کچھ جگہ ایسی چھوڑنی چاہیے تھی۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے یہ اور زیادہ مسئلہ ہوا۔
تیسرا ایک پرابلم اور ہوا، یہ مسئلہ بھی ہمارے سوچ اور ہمارے لائف اسٹائل کا ہوا کہ کچی زمینوں کی بنسبت ہمیں پکی زمینیں زیادہ اچھی لگنے لگیں. ہم نے تمام راستے، تمام جگہیں، خاص طور پہ جو ماڈرن ٹاؤنز ہیں، سٹیز ہیں، اس میں ہر جگہ پکی کر لی گئی. پیومنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہم نے کر لیں. کچی زمین جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ کچی زمین جو ہے وہ پانی کو ایبزارب کرتی ہے. کچی زمین ہماری نفسیاتی صحت کے لیے بھی اس میں بھی کنٹریبیوٹنگ ہوتی ہے، اور کچی زمین کے اپنے کچھ اثرات اور فوائد ہیں. لیکن جب ہر جگہ پکی ہو گئی تو زمین پہ جو پانی گرا بارشوں کی صورت میں، وہ زمین میں ایبزارب ہونا اس کے لیے ناممکن ہو گیا، دشوار ہو گیا، اور وہ پھر وہاں سے بہتا ہے اور کسی اور جگہ پر وہ پہنچتا ہے، اور پھر وہ بہت بڑا اس کا کہہ لیجئے کوانٹم ہوتا ہے. تو یہ ایک اور مسئلہ پیدا ہوا. تو اس کی وجہ سے جو سیلاب آئے، اب سوال یہ ہے کہ ایک نیچر کی اپنی ایک پروسیس ہے. ہمیں بجائے اس کے کہ پانی کے راستے میں کھڑے ہو جائیں اور ہم ایک ایسا طرز زندگی اڈاپٹ کریں جو نیچر سے جنگ کرنے والا ہو، یعنی ہم درخت کاٹ رہے ہیں، ہم کچی زمینوں کو تھرو آؤٹ پکا کرتے چلے جا رہے ہیں. ہم اگر دریا بہہ رہا ہے تو ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے، ہم نے سوچا کہ چلیں دریا بہت اچھا ہے تو ہم دریا کے ذرا کلوز ہو جائیں، تو ہم نے دریا کے بہت کلوز ہو کے تعمیرات کر لیں اور بستیاں بسا لیں. تو ہم اگر اس طرح کی چیزیں کرتے چلے جائیں گے تو پھر نیچر جو ہے وہ بھی پھر ہم سے، نیچر جو ہے وہ ریاکشن کرتی ہے. نیچر کا اپنا ایک ریاکشن ہے، اور نیچر جو ہے وہ پھر ہمیں پھر معاف نہیں کرتی. وہ پھر دیکھتی ہے کہ بھئی آپ نے کیوں میرے لیے مداخلت کی ہے. تو ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو پہلی بات جو میں نے عرض کی وہ توبہ سے ریلیٹڈ تھی، اور یہ تھی کہ ہمیں اپنے طرز زندگی کی اصلاح کی ضرورت ہے. دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ سیلاب کیوں آتے ہیں، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے لیے مشکل کیوں بن رہے ہیں. اس میں ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو میں نے سورہ روم کی آیت عرض کی کہ ہماری اپنی معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں اور زیادہ مطلب ہمارے لیے زحمت کا باعث کیوں بن رہی ہیں. ہمارے لیے زحمت کا باعث اس لیے بن رہی ہیں کیونکہ ہماری اپنی ہاتھوں کی کمائی جو ہے وہ اس کا نتیجہ ہے. مجھے ناصر کاظمی کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے، میں کل رات سے میرے ذہن میں یہ شعر آ رہا تھا، اور یہ بہت ریلیٹڈ ہے اس پورے معاملے پر. آپ اور ہم تو بوجھ ہیں زمین کا بوجھ اٹھانے والے کیا ہوئے. آپ اور ہم تو بوجھ ہیں زمین کا بوجھ اٹھانے والے کیا ہوئے. اور وہ کیا تھا، وہ عمارتیں تو جل کے راکھ ہو گئیں، عمارتیں بنانے والے کیا ہوئے. یہی تھا. یہ بڑی خوبصورت غزل ہے. تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اب ہمارے حصے کا کام کیا ہے. تو تیسری بات، اچھا اب اس میں ایک چیز اور سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں بارش کا پانی جس جگہ پہ برستا ہے اس کا پہلا حق جو ہے اسی زمین پر ہے. یعنی جس زمین پر بارش کا پانی برستا ہے اسی زمین پر اس کا پہلا حق ہے، اور یہ پانی سب سے پہلے اسی زمین میں جذب ہونا چاہیے جس زمین پر یہ برس رہا ہے. اور مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے چونکہ ہر جگہ کانکریٹ اور ہر جگہ ہم نے پکی کر دی ہے، پیومنٹس ہو گئی ہیں، لہٰذا زمین میں ایبزارپشن اس کی ممکن نہیں ہو پا رہی. خاص طور پہ جو اربن فلڈنگ ہے اس کا یہ فینومینا ہے. ڈرینز کے اندر پانی چلا جائے، یہ اس کا تیسرے لیول پہ یوٹیلائزیشن ہے. اس کا پہلے لیول پہ یوٹیلائزیشن یہ ہے کہ جس زمین پہ پانی برس رہا ہے، رب کریم نے جس کے دامن میں وہ نعمت اتاری ہے، آپ اس کے راستے سے ہٹ جائیں. یہ پانی رب کی عطا ہے، اور زمین کا وہ ٹکڑا جس پہ وہ پانی برس رہا ہے، آپ دینے والے اور لینے والے کے راستے میں دیوار نہ بنیں. اللہ نے اگر پانی اس زمین پہ برسایا ہے، آپ کوشش کریں کہ وہ پانی اسی زمین کو مل جائے، اور اس کا واٹر ٹیبل بہتر ہو جائے، اس کی فرٹیلیٹی بہتر ہو جائے، وہ زمین چارج ہو جائے. پانی جو ہے وہ زمین کو، مردہ زمین کو زندہ کرنے کی ایک سب سے بڑی جو کہہ لیجیے ٹریٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ ایک ڈیڈ سوائل یا ڈیڈ لینڈ کو دوبارہ سے زندگی عطا کرتا ہے، اور اس کے اندر ایک نیا فلورا اور فونا جو ہے وہ ریوائیو ہوتا ہے، اور وہ فلرش کرتی ہے زمین، اور اس کی فرٹیلیٹی میں فائدہ ہوتا ہے. تو لیکن چونکہ ہم نے اس کو پیومنٹس بنائی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ یہ مسئلہ
ہوتا ہے، اور ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس جگہ پہ برس رہا ہے سب سے پہلے اسی جگہ پہ جذب ہونا چاہیے۔ تو اگر بارش زیادہ ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، سارا پانی جذب نہیں ہو پائے گا، لیکن جتنا جذب ہو سکتا ہے نیچرلی اور سہولت کے ساتھ وہ جذب ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسری یوٹیلائزیشن جو اس پانی کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس پانی کو محفوظ کریں، اور اس کی پریزرویشن کے لیے ایک پورا کانسیپٹ ہے رین واٹر ہارویسٹنگ کا، اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح ایک چیز اور ہوتی ہے کہ جیسے ہم بورنگ کرتے ہیں یا کنویں کھودتے ہیں زمین سے پانی نکالنے کے لیے، بالکل اسی طرح سے ایسے گڑھے اور ایسے سویلز اور ایسے ویلز بنائے جا سکتے ہیں، کنویں بنائے جا سکتے ہیں جس کے اندر بارش کا پانی واپس لوٹایا جائے۔ پانی کو پریزرو کرنے کی جو سب سے بہترین جگہ ہے وہ زمین کے اندر ہے، اور وہ نیچرل فارم ہے، مطلب زمین کے اپنے ایکویفرز ہوتے ہیں جس کے اندر پانی پہنچ جاتا ہے، جو واٹر ٹیبل ہے اس میں یہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ تو کوشش یہ کی جائے کہ پانی کو مطلب کہیں ہم یا مطلب ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے ٹینکس بنائیں اور اس میں اسٹور کریں، لیکن اس میں ایک حد تک ہم اسٹور کر پائیں گے اور وہ ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہوگی، لیکن اگر ہم زمین کے اندر بھی کوئی ایسا انتظام کرتے ہیں تو اس سے یہ پانی جو ہے زمین کے اندر جائے گا۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم طریقہ ہے کہ پانی کو استعمال کیا جائے اور پانی کو استعمال کے لیے محفوظ کیا جائے۔ اور پھر اسی طرح سے پانی کے راستے جو ہیں ان کو کلیئر کیا جائے تاکہ پانی اپنے چینلز ہیں ان میں سے گزر سکے۔ درخت لگائے جائیں اس کے آس پاس تاکہ مٹی جو ہے وہ ساتھ میں وہ لے کے نہ جائے، اور اگر وہ راستے کلیئر ہوں گے تو پھر پانی اپنے راستوں سے نکلے گا، اور وہ جو نقصان اور تباہی جس میگنیٹیوڈ پہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ تباہی نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ پہلے تو اصولی طور پر یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ یہاں پر جو زیادہ تر لوگ ہمارے آڈینس میں ہیں وہ شہروں سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے مکانوں کے آس پاس کچھ جگہ کچی چھوڑیں۔ ہم کوشش کریں کہ اگر ہمیں پکی جگہ کرنی ہے تو ہم اس کو کم کریں، لیکن ہم کچی جگہ کچھ چھوڑیں جس میں پانی ایبزارب ہو سکے۔ پانی اگر کھڑا ہے تو اس کو ہم ایک آپشن تو یہ ہے کہ رین ڈرین میں ہم اس پانی کو پھینکیں، لیکن ایک آپشن یہ ہے کہ ہم کوئی کنواں ایسا بنائیں یا کوئی ایسی جگہ بنائیں جس کے اندر وہ پانی واپس زمین کے اندر لوٹا دیں۔ یہ زمین کو سب سے بڑا زمین کے لیے گفٹ ہوگا اور یہ بڑی زبردست کنٹریبیوشن ہوگی۔ اچھا، اب یہ بات کرنے کے بعد میں چاہوں گا کہ ایک تیسرا پوائنٹ جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے امداد۔ الحمدللہ بہت ساری امداد ہو رہی ہے پاکستان میں، اور باہر سے بھی لوگ کر رہے ہیں، اور لوگوں میں امداد کا جذبہ بھی بہت ہے الحمدللہ۔ میں بس اس حوالے سے یہ چاہوں گا کہ امداد کرتے ہوئے ہمارے سامنے کچھ اصول ہمارے سامنے ہوں، اور امداد کے اصول کیا ہونے چاہیے، امداد کا پرسپیکٹو کیا ہونا چاہیے، امداد کس ورلڈ ویو میں ہونی چاہیے، وہ ہمیں اگر ہم سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری امداد کا عمل اور زیادہ مفید ہوگا، اور انشاءاللہ اس سے امداد کرنے والے کے لیے بھی اور امداد لینے والے کے لیے بھی وہ زیادہ خیر کا باعث ہوگا۔ تو میں کچھ 6 پرنسپلز ہیں جو میں اس میں بیان کروں گا امداد کے حوالے سے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ امداد جس پیراڈائم یا جس پرسپیکٹو کے اندر ہمیں کرنی ہے وہ انفاق کا پرسپیکٹو ہے، اور انفاق یہ ہے کہ بھئی اللہ نے جو مال مجھے عطا کیا ہے، اگر میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں تو اس مال کو میں نے اپنے پاس اپنے سینے سے نہیں لگانا، بلکہ اس مال کو میں نے خرچ کرنا ہے، اور اچھے کاموں میں خرچ کرنا ہے، اچھے مقاصد میں خرچ کرنا ہے، اچھی جگہوں پہ خرچ کرنا ہے، اچھی نیت کے ساتھ خرچ کرنا ہے، اور جتنا میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں اتنا ہی مجھے انفاق کی توفیق ہوتی ہے۔ اور انفاق کے بارے میں بہت سے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اگر نفاق پیدا ہو جائے، اس نفاق سے نکلنے کی ایک پریکٹیکل ایفرٹ انفاق بھی ہے، اور یہ وہ انفاق ہے جو مطلب پیورٹی آف انٹینٹ کے ساتھ کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے۔ تو ہم جو مدد کر رہے ہیں وہ اگر ہماری نیتیں ٹھیک ہے تو یہ انفاق ہے، اور اس میں ہمیں چند باتیں سمجھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے مال میں ان کا بھی حق ہے جو ہم سے سوال کرتے ہیں، اور ان کا بھی حق ہے جو ہم سے سوال نہیں کرتے، ہم سے مدد نہیں مانگ رہے، ان کا بھی حق ہے، اور جو مدد مانگ رہے ہیں ان کا بھی حق ہے۔
یعنی وہ لوگ جو مدد نہیں مانگ رہے لیکن ضرورت مند ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور امداد کا جو پہلا اصول میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے کہ ہم امداد جو ہم کر رہے ہیں اس کو کسی پر احسان تصور نہیں کریں، بلکہ اسے اپنی ایسی ذمہ داری سمجھیں کہ اگر ہم یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکے تو رب کریم ہماری سخت پکڑ کرے گا۔ تو انفاق جو ہے وہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، اللہ پہ یقین کے بعد انفاق ہماری ذمہ داری ہے۔ تو امداد کرنے کا جو پہلا اصول ہے وہ یہ ہوا کہ یہ انفاق کے پیراڈائم میں ہوگا، ذمہ داری سمجھ کے ہوگا، احسان سمجھ کے نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے کسی کو پیسہ دیا ہے تو یہ آپ نے احسان نہیں کیا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری تھی، آپ کو اللہ نے اسی امتحان میں ڈالا تھا کہ اللہ یہ دیکھے کہ آپ کرتے کیا ہیں۔ تو آپ نے اپنے مال سے اگر کسی کی مدد کی ہے تو بس یہ بھی اللہ ہی کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو اس کا موقع عطا کیا۔ اور امداد اگر اس پرسپیکٹو کے ساتھ ہوگی تو دینے والے کو بھی اس کا دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اچھا، امداد کا جو دوسرا اصول ہے میرے نزدیک، جو دوسرا اہم اصول ہے وہ یہ ہے کہ اچھی چیز اور اچھی رقم اور اچھا مال جو ہے وہ امداد میں دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہم یہ سوچیں کہ دیکھیں ہم جو کچھ بھی دے رہے ہیں وہ اپنے پاس سے تھوڑی دے رہے ہیں، وہ تو مطلب یہ ہم جو دے رہے ہیں وہ ہمیں دیا گیا ہے تو دے رہے ہیں نا، مطلب ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ بندگی کا مطلب یہی ہے کہ غلام کی جیب میں جو کچھ بھی ہے غلام اسے اپنا نہ سمجھے، غلام تو اپنے آپ کو بھی اپنا نہ سمجھے۔ تو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا تھوڑی ہے، وہ جس نے دیا ہے مطلب بس جو ہمیں ملا ہے اسی میں سے دے رہے ہیں نا، ہم اپنے ساتھ تھوڑی کوئی لائے تھے، مطلب ہم سے، یا اگر میں یہ کہوں مطلب ہم تو بس جو ہمیں ملا ہے وہ اسی میں سے دے رہے ہیں، اور اس میں سے بھی ہم تھوڑا ہی دے رہے ہیں، پورا تو نہیں دے رہے۔ تو اس لیے ہم اچھی چیز دیں، اچھی رقم دیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح سمجھیں کہ ہمیں ایک امتحان سے دوچار کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں رب کریم نے جو مال دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ اللہ یہ دیکھے کہ ہم ایکم احسن عملا، ہم میں سے کون صحیح عمل کرنے والا ہے، ہم میں سے کون جو ہے وہ اس مال کے ساتھ محبت کرتا ہے اور سینے سے لگا لیتا ہے، اور کون ہے جو اس مال کو کھلے دل کے ساتھ خرچ کرتا ہے۔ تو اس وقت جو سیلاب کی صورتحال ہے اس میں جو آپ امداد کر رہے ہیں وہ صرف زکوٰۃ کی حد تک نہ کریں بلکہ زکوٰۃ سے بڑھ کر کریں، اور بہت مجھے امید ہے کہ ہم سب انشاءاللہ یہ ضرور کر رہے ہوں گے۔ تو یہ صرف ایک ویسے ہی میں نے ایک یاد دہانی کے طور پر کیا ہے۔ اسی میں یہ بات بھی سمجھیں کہ جو امداد کی کوالٹی ہے نا وہ بھی اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو ذہن میں رکھنے کے لیے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اگر ہم ریسیور کی مطلب خدا نخواستہ اس اینڈ پر ہوتے اور ہمیں امداد سپوز ہمیں مل رہی ہوتی تو ہم کس طرح کی امداد ایکسپیکٹ کرتے یا اس کے متمنی ہوتے، ہماری کیا خواہش ہوتی ہمیں کیسی چیز ملے، کیسی چیز دی جائے۔ تو اگر آپ جو امداد کر رہے ہیں وہ اس طرح کی ہے کہ آپ خود اگر اس جگہ ہوتے تو آپ اسے وصول نہ کرنا چاہتے، تو پھر یہ امداد جو ہے وہ پھر انفاق کی اسپرٹ سے نہیں دی گئی۔ تو آپ اچھی چیز دیں، بڑھ کر دیں، اور یہی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان یہ بار بار کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس کے مال کے 3 حصے ہیں۔ ایک مال کا وہ حصہ ہے جو اس نے اس دنیا میں کنزیوم کر لیا، اس کو اس دنیا میں اس کا فائدہ ہو گیا۔ ایک مال کا وہ حصہ ہے جو اس نے کسی خیر کے کام میں لگایا اور دے دیا، تو جو اس نے اس دنیا میں کنزیوم کر لیا اس کا فائدہ اسی دنیا تک ہے، اور جو اس نے کسی خیر کے کاز میں لگا دیا اس کو ہمیشہ اس کا فائدہ ملے گا۔ اور ایک تیسرا مال وہ ہے جو اس نے کہیں اس کے بھی کام نہیں آیا، وہ دنیا سے چلا گیا اور پتہ لگا اس کے تو بینک بیلنس میں اور اس کی پراپرٹی میں بہت کچھ بچا ہوا تھا، اور وہ نہ دنیا میں اس مال سے فائدہ اٹھانے کی اسے توفیق ہوئی ہے، اور نہ اس مال کو اس نے اس طرح اسپینڈ کیا کہ آخرت میں اس کے لیے اجر کا باعث بنتا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مال تیسرا جو حصہ ہے نا، یہ سب سے ورسٹ فارم آف مال ہے، اس کا کوئی فائدہ نہ اسے دنیا میں ملا نہ اسے آخرت میں ملا۔ تو اللہ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ کرے، ہم اللہ کرے کہ ہماری جو امداد ہے وہ انفاق کی اسپرٹ کے ساتھ ہو، جو پہلی بات ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ پھر اس کے نتیجے میں بہت اچھی چیز اور اچھی رقم اور ایک اچھا ہم بڑھ کر کریں گے، اور اس طرح کریں گے کہ ہمیں جو اپنے لیے ہم پسند کرتے ہیں کوشش کریں گے کہ ہم وہی کریں، اور پھر اس ذہن سے کریں کہ بھئی ہم اپنے پاس سے تھوڑی دے رہے ہیں، جو ہمیں ملا ہے اسی میں سے دے رہے ہیں۔
تیسرا جو اصول ہے امداد کا وہ یہ ہے کہ ضرورت مند کی عزت نفس کا خیال کیا جائے، اس کی مدد خاموشی سے کی جائے، نمود و نمائش اور تشہیر سے بچا جائے، تصویریں کھنچوانے سے اور اناؤنسمنٹ کرنے سے، پروجیکشن سے کوشش کی جائے کہ بچا جائے، اور خاموشی سے مدد کی جائے۔ اس سے دو چیزیں ہوں گی۔ یہ کیوں کیا جائے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری نیتیں آلودہ نہ ہوں، ہمارے اندر شو آف کا مسئلہ پیدا نہ ہو، ہمارے اندر ریاکاری کا مسئلہ پیدا نہ ہو، اور اگر یہ مسئلہ پیدا ہو گیا تو پھر یہ سب بیکار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کی آپ مدد کر رہے ہیں اس کی ایک سیلف رسپیکٹ ہے، اس کی ایک خودی ہے۔ میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں، یعنی اللہ ہمیں معاف کرے، یعنی بعض اوقات خبریں آتی ہیں یا بعض اوقات ایسے پتہ لگتا ہے، نیوز آئٹمز کبھی لوگ بھیجتے ہیں، بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ امدادی کیمپ لگا ہے، جس کو جو امداد بانٹی جا رہی ہے اس کی ویڈیو بن رہی ہے، اس کی تصویریں کھنچ رہی ہیں۔ تو اگر اس طرح کی سچویشن ہے تو جو امداد لے رہا ہے اس کی خودی جو ہے وہ بہت متاثر ہوگی، اور ہمیں تو اس ذہن سے اس کو دینا چاہیے کہ بھائی بس یہ مشکل وقت اس پر آیا ہے، یہ مجھ پر بھی آ سکتا تھا، اور جو مال میرے پاس ہے یہ اس کے پاس بھی ہو سکتا تھا، یہ سچویشن ریورس بھی ہو سکتی تھی۔ تو بس جس مشکل میں وہ ہے میں اس کے لیے دعا کروں اور خاموشی سے اپنی مدد اس کو کر دوں، اور اس بات کو بہت زیادہ اس طرح نہ سوچوں۔ مطلب اگر ہم اس مشکل سے بچے ہوئے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہماری کوئی انٹیلیجنس، ذہانت، یا ہماری کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت ہمارا کوئی ان کے اوپر ایک آزمائش ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن ہماری آزمائش یہ ہے کہ ہم ان کی آزمائش میں ہمارا عمل، ہمارا رویہ، ہماری نیتیں، ہمارے سوچنے کا انداز ٹھیک ہو، اور ہم جو کر سکتے ہیں وہ صحیح نیت اور صحیح عمل کے ساتھ کریں انشاءاللہ۔ تو ان کی خودی کو محفوظ رکھنا اور اپنی نیتوں کو آلودگی سے بچانا یہ بہت اہم ہے، اور یہ تیسرا اصول جو میں نے بیان کیا۔ امداد کا چوتھا اصول یہ ہے کہ ضرورت مند کو اپنا یا امداد کا محتاج نہ بنایا جائے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس کی مدد کر رہے ہیں وہ مجھ پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو، تو اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا یقین اللہ کے اوپر برقرار رہے، بلکہ اللہ پر اس کا یقین بڑھے، اور آپ جو مال اسے دے رہے ہیں آپ اسے بتائیے کہ یہ اللہ ہی نے ممکن کیا کہ آپ کے حصے کا مال میرے گھر میں اور میری جیب میں رکھ دیا تھا، اور میری ذمہ داری لگائی تھی کہ میں آپ کو حوالے کروں، تو اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے مال کا وہ حصہ آپ کے حوالے کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مطلب یہ مال اگر میں آپ کے حوالے نہ کرتا تو میں اس امتحان میں ناکام ہو جاتا جس امتحان سے مجھے اللہ نے دوچار کیا تھا۔ تو آپ اس کا یقین، جب آپ اس کی مدد کر رہے ہیں تو اس بات کی دعا بھی کریں کہ اس کا اللہ پر یقین اور اپنے اوپر یقین قائم رہے۔ اور اس کے لیے جو بہت اہم ضرورت ہے، دیکھیں مالی مدد کے ساتھ ساتھ علمی، ایمانی، اخلاقی اور نفسیاتی مدد بھی ضروری ہوتی ہے۔ تو جس ضرورت مند کو آپ مالی مدد دے رہے ہیں اس کی علمی مدد، ایمانی مدد، اخلاقی مدد اور نفسیاتی مدد کی بھی صورتیں نکالیں، اس کے اندر صلاحیتیں پیدا کریں، اس کا اپنے اوپر کانفیڈنس بحال کریں، اس کا اللہ پہ کانفیڈنس بحال کریں، اس کو نالج دیں، اسکلز دیں، اس کی کچھ ٹریننگ اور اس کی کچھ ایجوکیشن اس نوعیت کی کریں، اس کو کچھ فن سکھائیں تاکہ وہ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں، تاکہ وہ امداد پر ڈیپینڈنٹ نہ رہے، اور آپ کی طرف دیکھنے کی بجائے اللہ کی طرف اپنی امیدیں اللہ سے لگائے اور اپنے حصے کے کام کرے۔ اس کی سیلف ریلائنس جو ہے وہ اس کے اندر، اور اللہ کے اوپر اللہ سے توقع جو ہے وہ اس کی ڈیولپ ہو۔ پانچواں اصول میں یہ کہوں گا کہ یہ اپنے جاننے والوں سے شروع کی جائے، اپنے متعلقین سے شروع کی جائے، اور اپنے متعلقین کے متعلقین سے یہ پروسیس شروع کیا جائے۔ جو شہر میں ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں، ان کے گھروں میں، بہت سے لوگوں کے گھروں میں ڈرائیورز ہیں، بہت سے گھروں میں میڈز آتی ہیں، بہت سے لوگوں نے کبھی اپنے گھر بنوانے میں کسی مزدور سے کام لیا ہے، بہت سے لوگوں کے علاقے کا کوئی میکینک ہے، بہت سے لوگوں کے محلے کا کوئی سبزی والا ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو ہمارے شہروں میں آ کے مطلب آباد ہوئے ہیں، لیکن پیچھے سے ان کا تعلق دیہاتوں سے ہے۔ اسی طرح ہمارے اپنے ملنے والوں میں بہت سے ایسے دوست احباب ہوتے ہیں جن کا تعلق پیچھے سے، اب انہوں نے شہر چھوڑ دیے ہیں لیکن ان کے باقی رشتہ دار دیہاتوں میں رہتے ہیں، یا کوئی فارمنگ کرتا ہے ان علاقوں میں رہتے ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے ان لوگوں کی خیریت دریافت کریں، ان کی لسٹ بنائیں،
اور ان سب لوگوں سے پرسنل کانٹیکٹ کریں، انہیں فون کریں، ان سے رابطے کی کوشش کریں. آپ معلوم کریں کہ وہ بندہ جو آپ کے یہاں کبھی ڈرائیور تھا، یا کوئی بندہ جو آپ کے یہاں کوئی کام کر رہا تھا، یا کوئی آپ کا دوست تھا، یا آپ کبھی کسی ٹریولنگ میں تھے اور آپ ایک سوات کا ٹور کر رہے تھے اور وہاں پر آپ کی کسی دوست سے، کسی بندے سے دوستی ہو گئی تھی جو سوات کا ہی میں رہتا تھا، اور اب آپ کے پاس اس کا نمبر ہے، تو آپ اس کا نمبر 4 سال ہو گئے، یہ پرانا واقعہ ہے، آپ کسی طرح سے اس کا نمبر حاصل کریں اور اسے کال کریں اور اس کی خیریت پوچھیں، اور پوچھیں کہ وہاں کیا صورتحال ہے، وہاں کیا حالات ہیں، وہاں کیا معاملات ہیں. اور اس سے آپ یہ پوچھیں کہ آپ کے علاقے کی کیا صورتحال ہے، آپ کی کیا صورتحال ہے. بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو خود تو الحمدللہ اللہ نے محفوظ رکھا، لیکن ان کا علاقہ بڑا ڈسٹربڈ ہے. تو اگر ان کا علاقہ ڈسٹربڈ ہے تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس سلسلے میں مجھے بتائیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے کچھ موقع دیجئے کہ میں کچھ اس میں کر سکوں. تو آپ کو خود ہی اس طرح چیزیں سمجھ میں آئیں گی کہ اس علاقے میں کیا کیا جا سکتا ہے، اور وہاں آپ اپنی امداد جو ہے وہ کوشش کریں کہ وہاں پہنچائیں. اور ایک اس سے یہ بھی ہوگا کہ ان لوگوں کو بھی ایک مورل سپورٹ محسوس ہوگی کہ کسی نے ان کی خیریت پتہ کی، کوئی ان سے محبت کرتا ہے، کسی کو ان کی فکر ہوئی. یہ بھی ایک اچھی ان کی تالیف قلب بھی اس طرح سے ممکن ہوگی. تو یہ ایک چیز کیجئے. اسی پوائنٹ پر میں ایک چیز اور بھی کنوے کروں کہ دیکھیں جو میڈیا ہے، بعض اوقات بہت سے لوگوں نے اس پوری سچویشن کو دیکھنے اور اس سے اپڈیٹڈ رہنے کے لیے ان کی سورس صرف میڈیا ہے. اور میں اس میں یہ وارن کرنا چاہوں گا کہ میڈیا بہت ہی خطرناک سورس ہے اپنے آپ کو اپڈیٹڈ رکھنے کا. دس از اے ویری ویری ڈینجرس روٹ ٹو کیپ یور سیلف اپڈیٹڈ. مطلب اس بات کا خطرہ ہے کہ آپ مس انفارمڈ ہوں گے یا آپ مس گائیڈ ہوں گے. اور بہت سی چیزیں بعض اوقات ٹھیک بھی بتاتا ہے میڈیا، لیکن میڈیا بہت ریلائبل سورس نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جس طرح بہت ہی ایسی ویژولز آتے ہیں، ویڈیوز آتی ہیں، جب انسان اس طرح کی ڈیزاسٹرز کی ویڈیو کلپس دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کے اندر بے حسی پیدا ہوتی ہے، وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے اس ساری سچویشن کے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈسٹرب بھی ہو جاتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ بہت ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں، اور بعض اوقات انسان نا امیدی کا بھی شکار ہو جاتا ہے، اور وہ ایک ہیلپ لیسنس کا ایک شکار ہوتا ہے. اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے آئیڈیلی. تو اس ساری صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میڈیا سے اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنے کا انتظام کیے ہوئے ہیں تو اس کو بہت زیادہ میڈیا سے اپنے آپ کو مطلب کنیکٹ نہ کریں، بہت کم رکھیں. مطلب یہ کوشش کریں کہ بہت کم ہو. اگر آپ نے دیکھنا ہے تو پرنٹ میڈیا زیادہ سیف ہے الیکٹرانک میڈیا یا ویژول میڈیا کے مقابلے میں، اور آپ پرنٹ میڈیا کو بہرحال یعنی اس سے بہتر ہے جو ویژول فارم میں آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور یہ جو میں 5واں اصول کہہ رہا ہوں نا کہ اپنے متعلقین، اپنے جاننے والوں سے کنیکٹ کریں، اس میں آپ کو پوری پکچر بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی. اگر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جاننے والوں کے جاننے والے جو دیہاتوں میں ہیں یا ان علاقوں میں ہیں جہاں سیلاب سے افیکٹ ہوئے ہیں جو علاقے، تو آپ کو فرسٹ ہینڈ سچویشن پتہ لگے گی اور وہ زیادہ بہتر ہوگی. چھٹا جو پوائنٹ ہے امداد کے حوالے سے جو میری سجیشن ہے وہ یہ ہے، اور وہ بہت بیسک ہے، مجھے اندازہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات پتہ بھی ہوگی، یہ جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں بس یہ ایک جگہ شاید سم اپ ہو رہی ہیں اور بہت سے لوگ اس کا خیال بھی رکھ رہے ہیں، لیکن بہرحال میں نے سوچا کہ یہ جہاں اتنی باتیں ہو رہی ہیں وہاں یہ پوائنٹ بھی ایڈ ہو جائے کہ امداد میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہے اور جس علاقے میں ضرورت ہے اور جسے ضرورت ہے اور جتنی ضرورت ہے اسی طرح سے اس کی مدد کی جائے. اگر آپ کے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہے کسی کنیکشن سے تو وہ آپ کو زیادہ کلیئر پکچر ہے، اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ جو اس وقت بہت سی آرگنائزیشنز، بہت سے گروپس، بہت سے ینگسٹرز والنٹیئر ورک کر رہے ہیں، ریلیف کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول کرے. بہت سی جگہوں پر آپ کو خود پہنچنا بھی ضروری نہیں ہے، آپ کنیکٹ کریں، آپ موبیلائز کریں، آپ ان اداروں کو اور ان لوگوں کو اپروچ کریں جو آپ کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے، وہ ان سے شیئر کریں. جو لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، ان کے پاس کچھ ہے تو بعض اوقات رابطے کا کام کرنے میں بھی بہت آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں بہت سارے لوگ جو کچھ کرنا چاہتے تھے، ان کے پاس کچھ
صلاحیت بھی ہے اور ان کے پاس وسائل بھی ہیں، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ کہاں کریں. اور مجھے چونکہ میں الحمدللہ مجھے موقع ملا پاکستان کے بہت سے علاقوں سے پچھلے دنوں کنیکٹڈ ہونے کا اور ریکنیکٹ کرنے کا. میرے بہت سارے پرانے میرے یہاں ایک ملازم تھا جو بہت 12-14 سال پہلے میرے یہاں کام کرتا تھا، مجھے اس سے ریکنیکٹ کرنے کا ان دنوں میں موقع ملا. مجھے بہت سے اور لوگوں سے ریکنیکٹ کرنے کا موقع ملا. تو مجھے بہت سی چیزیں پتہ لگیں کہ بعض علاقے جہاں یعنی اس وقت سیلاب کی صورتحال بڑی عجیب ہو گئی تھی. کئی ہزار کلومیٹرز کا جو راستہ ہے وہ بری طرح سے خراب ہو گیا تھا. ہائی ویز خراب ہو گئی تھیں. کوئی 150 کے قریب پل ہیں، بریجز ہیں جو ٹوٹ چکے ہیں، اور بہت سے علاقے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، اور وہ چاروں طرف سے واٹر لاکڈ علاقے ہیں. تو جو واٹر لاکڈ یا فلڈ لاکڈ ریجنز ہیں وہاں چیزیں پہنچانا مشکل ہو رہا تھا، اور ان کے لیے جو راستے تھے وہ کچے راستے تھے یا ایسے راستے تھے جو بہت دشوار راستے تھے، اور ان راستوں کا علم لوکلز کو ہی تھا. اور اگر وہ آپ کنیکٹ کرتے ہیں لوگوں سے تو آپ کو زیادہ چیزیں سمجھ آتی ہیں. یہ آسانی ہوئی کہ ہم بعض لوگوں سے کنیکٹ کرنے سے بہت سی چیزوں کی آسانی ہوئی. بعض اوقات میں نے دیکھا کہ میں بعض ریلیف آرگنائزیشنز کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوا تو مجھے ایک چیز کا احساس ہوا کہ لوگوں نے ماشاءاللہ اتنی امداد کی ہے بہت سی آرگنائزیشنز کو کہ ان کے پاس بہت سے وسائل اور پیسہ جمع ہوا ہے، لیکن بعض اوقات انہیں اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کرنے میں بھی ایک کلیئرٹی کی ضرورت تھی. تو جیسے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کیا مدد کی جائے، کس چیز کی مدد کی جائے، کیا مطلب جس چیز کی ضرورت ہے وہ دی جائے، یہ بات میں اس کانٹیکسٹ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ بعض جگہوں پہ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سمجھ کی ضرورت ہے کہ کیا چیز لوگوں کی نیڈ ہے. مطلب جو گھی کا ڈبہ ہے اور جو کوکنگ آئل ہے جو انڈسٹری میں بن رہا ہے وہ آپ کو بھی کنزیوم نہیں کرنا چاہیے، اور آپ اگر فلڈ افیکٹیز کو وہ چیزیں بھیج رہے ہیں جو آپ کو خود بھی کنزیوم نہیں کرنا چاہیے تو آپ ان پہ بھی ظلم کر رہے ہیں. اگر آپ وائٹ شوگر بھیج رہے ہیں، اگر آپ ایسی چیزیں بھیج رہے ہیں، آپ کو وہی چیز بھیجنی چاہیے جو آپ کے لیے بھی مفید ہے. آپ کو بھی وہی چیز لینی چاہیے جو طیب ہے، اور ان کو بھی طیب ہی بھیجنی چاہیے. اچھا کیا چیز بھیجی جائے وہ بھی بعض اوقات لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہا تھا. اب تو خیر میرا خیال ہے کہ الحمدللہ وہ جو انیشیل فیز تھا اس سے تھوڑا سا ہم آگے آ گئے ہیں، لیکن ابھی بھی اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. جیسے مجھے یہ پتہ لگا کہ مچھردانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بعض علاقوں میں جہاں شیلٹر کا انتظام نہیں ہوا ہے وہاں پکے ہوئے کھانے کی ضرورت ہے، لیکن کھانے کو بھی پہنچانا اور ٹھیک رکھنا مشکل ہے. تو پھر وہ ڈرائی فوڈ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. مطلب چنا ہے، کھجور ہے، ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اسٹور کر سکتے ہیں اور جن کو رکھا جا سکتا ہے. تو وہ ڈرائی یعنی خشک خوراک جو ہے اس کی ضرورت ہے. گم بوٹس کی ضرورت ہے خاص طور پہ جہاں سانپ نکل رہے ہیں، تو اس بینڈیج کا سامان اس کی ضرورت ہے، ٹارچز کی ضرورت ہے. تو ایک آسان طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم یہ امیجن کریں کہ اگر ہمیں کسی جگہ پر کیمپ کرنا ہو، کیمپنگ کرنی ہو نیچر کے اندر کسی پہاڑی وغیرہ میں یا ریگستان میں، اور وہاں بہت شدید بارش ہو جائے اور وہاں بجلی کا انتظام بھی نہ ہو، اور آپ کسی کیمپنگ میں ہوں اور وہاں بہت ہارش ویدر ہو جائے، تو پھر آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہوگی ان چیزوں کی آپ خود لسٹ بنائیں. یہی وہ چیزیں ہیں جو ان لوگوں کو جن ضرورت ہے جو سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں. اس چیز کو بھی مطلب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا چیز بھیج رہے ہیں. تو یہ کچھ میں نے امداد کے کچھ بیسک اصول بیان کیے ہیں. اچھا کرنے کے کام کیا ہیں اس ساری صورتحال میں؟ ایک کوئک اوور ویو میں 15 ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو میں نے ابھی شاید گفتگو بھی کی ہے، کچھ اس میں آ گئی ہیں، لیکن میں ایک نٹ شیل ویو میں 15 سجیشنز دوں گا کوئکلی کہ ہم کرنے کا کام کیا ہو سکتا ہے. سب سے پہلی بات، ہم اپنے اخراجات میں کمی کریں اور انفاق کے معیار اور انفاق کی مقدار میں اضافے کی کوشش کریں. مطلب اس وقت ہمارے پاس جو کچھ ہے، مطلب اگر ہمارا ڈیلی ایکسپنس یا منتھلی ایکسپنس جو بھی تھا، اس سچویشن میں ہمیں اپنی منتھلی گراسری اور ہمیں اپنے منتھلی بیسک ایکسپنسز کے اندر اگر کچھ کرٹیل کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا. ہم اپنے اخراجات کو کم کریں اور کوشش کریں کہ ہم انفاق کی مد میں اور گیونگ کے اندر ہمارا معیار اور مقدار بڑھے. یہ پہلی بات ہے. اچھا ایک پرابلم یہ ہے فوری طور پر کرنے کے کاموں میں، ایک اور جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی جگہوں پہ پانی کھڑا ہے، اور چونکہ بستیاں
پہلے اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا تھا، اور آبی گزرگاہ جو تھی، جو واٹر ویز تھے، پرانے قدیم واٹر ویز تھے، اس کے آس پاس انکروچمنٹس ہو گئی تھیں اور لوگ وہاں پر سیٹل ہو چکے تھے اور تعمیرات ہو گئی تھیں، لہٰذا بہت تباہی آئی، بڑا نقصان ہوا، اور اب لوگ وہاں سے تھوڑا سا نکلے ہیں، لیکن چونکہ وہیں پر ان کی ساری چیزیں موجود ہیں تو وہ زیادہ دور جا بھی نہیں رہے ہیں، چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہے اس علاقے کو، لیکن اب وہاں پانی کھڑا ہے، اور وہ پانی میں کئی بہت دور تک پانی جو ہے وہ موجود ہے، یعنی سینکڑوں مائلز تک، سینکڑوں کلومیٹرز کے میں پانی کھڑا ہے، اور اس سے بیماریاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، مچھر بہت زیادہ پیدا ہوئے ہیں، تو اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس میں نے یہ جو میں آج ڈسکشن کر رہا ہوں، اس ڈسکشن کے لیے چونکہ پچھلے دنوں میرا بہت سارے لوگوں سے رابطہ ہوا پاکستان کے مختلف علاقوں میں، یعنی کشمیر سے لے کے کراچی تک، ہمارا ناردرن سائیڈ اتنی افیکٹ نہیں ہوئی جتنی ہماری ساؤدرن سائیڈ افیکٹ ہوئی ہے، تو مختلف لوگوں سے جو میرے رابطے ہوئے ان سے میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان کے خیال میں ان کے علاقے کا مسئلہ کیا ہے اور اسے کیسے حل کیا جائے۔ اسی طرح پچھلے دنوں میں نے ایک براڈ کنسلٹیشن کی، میرے تعلق میں بہت سے قابل لوگ ہیں جو ایکالوجی پہ، انوائرمنٹ پہ، اکنامکس پہ، فارمنگ پہ اور انوائرمنٹل ایشوز پر جن کی بڑی گہری نگاہ ہے، میں نے ان سب سے رابطہ کیا اور اس ساری سچویشن میں ان کے مشورے اور ان کے تجزیے میں نے ان سے مانگے، اور الحمدللہ انہوں نے بہت قیمتی چیزوں سے مجھے نوازا۔ تو میں نے پانی کی صورتحال جب ڈسکس کی تو مجھے چند بڑے اچھے مشورے ملے، تو میں نے سوچا کہ یہ مشورے بھی اس وقت دے دوں۔ اب اس میں ہوگا یہ کہ بہت سے لوگ جن کی زیادہ اللہ انہیں توفیق دے گا تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی یہ کام کر سکے۔ مجھے ایک بہت قیمتی مشورہ یہ ملا کہ جو پانی کھڑا ہے اس کو ڈرین کرنے سے زیادہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، ہماری پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس پانی کو یوٹیلائز کیا جائے، اس پانی کو یا تو ہم استعمال کر لیں یا ہم اس پانی کو پریزرو کر لیں، اور تیسرا اس کا استعمال یہ ہوگا کہ ہم اسے ڈرین کریں، یہ تیسرا نمبر ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس وقت پانی کو کیونکہ ہم پانی کا پریشان ہوتے ہیں کہ پانی نہیں ہے، اسکیرسٹی آف واٹر کی وجہ سے آلریڈی ہمیں بہت مسائل پاکستان کو رہے ہیں، اس پانی کو یوٹیلائز کرنے کی کیا صورتیں ہیں؟ ایک صورت اس کی یہ ہے کہ ہم جہاں پر یہ پانی کھڑا ہے اس میں سے کوئی پیچ ایسا دیکھیں جس کو ہم تھوڑا سا ڈیپ کر سکیں، تھوڑا سا ہم اسے گہرا کر لیں، اس کے لیے ہیوی مشینری چاہیے ہوگی، اور اس کے لیے وہ لوگ جو مدد کر سکتے ہیں اور انوالو ہو سکتے ہیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ اس کا ارینجمنٹ کر سکتے ہیں، اس کے لیے ایکسکیویٹرز چاہیے ہوں گے، اس کے لیے شیولز چاہیے ہوں گے، اس کے لیے آپ کے ریسورسز چاہیے ہوں گے۔ لیکن اگر پانی جس جگہ کھڑا ہے اس میں سے کسی ایریا کو آپ نے تھوڑا سا 4-5 فٹ زیادہ گہرا کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے، اور وہ اگر تھوڑے سے بڑے علاقے کے، یعنی اگر فرض کیجئے کہ 1 ایکڑ بائی 1 ایکڑ کی لینڈ کو آپ نے تھوڑا سا گہرا کر دیا اور اس میں سے کچھ مٹی کا نکالنے میں آپ کامیاب ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ آس پاس کا پانی وہاں آ کے کلیکٹ ہو جائے گا، اور وہ تھوڑا سا ڈیپ جو ہے پانی کا ریزروائر بن جائے گا، اور وہ ایک پونڈ لائک اسٹیٹ ہو جائے گی۔ اس کے اندر آپ مچھلی اور مینڈک کے انڈے چھوڑ دیں آپ، اور مچھلی کے انڈے جو ہیں وہ بہت آسانی سے آپ کو ملیں گے، اور یہ بھی ڈونیشنز جو ہیں وہ بہت سے لوگ کر سکتے ہیں کہ مچھلی کے لاکھوں انڈے جو ہے وہ، مطلب وہ اس کی بھی ایک پوری سائنس ہے کہ کتنے ایریا میں کتنے انڈے چھوڑے جائیں، تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہاں مچھلی کے انڈے چھوڑ سکتے ہیں، اور وہاں ایک فش فارمنگ پونڈز جو ہیں وہ بن سکتے ہیں، اور وہ پانی یوٹیلائز ہو سکتا ہے۔ مچھلی جو ہے وہ پانی کو کلین بھی کرے گی اور بہت بہتر وہاں کے ایکو سسٹم میں وہ کنٹریبیوٹ کرے گی، اور یہ پانی جو آپ اس کا کچھ کر نہیں سکتے، آپ نے اس کو یوٹیلائز کر لیا۔ دوسری چیز یہ کہ مینڈک کے انڈے جب آپ چھوڑیں گے، فراگز جو ہیں، تو فراگز جو ہیں مچھروں کا علاج ہیں، مطلب فراگز جو ہیں وہ مچھروں کو بہت تیزی سے کنزیوم بھی کریں گے، اور فراگز جو ہیں، فراگ کے انڈے وہ مچھلی جو ہے اس کی گروتھ میں بھی اس کی کنٹریبیوٹ کریں گے۔ تو یہ ایک بہت دلچسپ اور بڑا اہم مجھے مشورہ ملا کہ اس پانی کو یوٹیلائز کیسے کیا جائے۔ اسی طرح ایک تیسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ کھڑا پانی جو ہے، جو پانی کہیں کھڑا ہے اس میں زمین میں محفوظ کرنے کی کوشش کی جائے، کہیں ایسا زمین میں ڈگ کیا جائے جس کے اندر وہ پانی جو ہے پمپ کر کے اس کو زمین کے اندر اگر ہم ڈالنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کے لیے بھی مشینری چاہیے، اس کے لیے بھی ارینجمنٹ چاہیے، لیکن یہ وہ ارینجمنٹ ہے جو تھوڑا سا یعنی باہر سے لوگوں کو آ کے تھوڑا سا اس کام کو کرنا پڑے گا، لیکن اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو یہ بڑا ہی زبردست کام ہے، اور اس زمین کو اس کا غیر معمولی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ پھر چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ
جو ریلیف ورکرز ہیں ان کی ٹریننگ اور ان کی ہیلتھ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. اس وقت تو خیر بہت زیادہ مصروف ہوں گے تو اس وقت ان کی ٹریننگ جو ہے وہ ذرا مشکل کام ہوگا, لیکن ہمارے وہ لوگ جو مخیر حضرات ہیں, صدقے کی ایک بہت بڑی شکل یہ ہوگی کہ ریلیف ورکرز کو آپ انوائٹ کریں, ان کی دعوت کریں, ان کو آپ ان کا شکریہ کریں, ان کی ہمت افزائی کریں, ان کے لیے دعائے خیر کریں, اور ان کے لیے آپ ایک بہت اچھی ٹاک یا بہت اچھا لیکچر یا بہت اچھی ٹریننگ کا ارینجمنٹ کریں, اور یہ آپ انہیں گفٹ کریں. مطلب یہ آپ بتائیں کہ بھئی میرے علاقے کے وہ لوگ جنہوں نے ریلیف ورک میں پارٹیسپیٹ کیا, میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, میں ان کو اپنے گھر پہ دعوت کرتا ہوں, یا میں اپنے علاقے کی سطح پر, اور ان کے لیے کوئی ٹریننگ ارینجمنٹ, کوئی ایسی ٹریننگ جس سے ان کی فار ایگزامپل فرسٹ ایڈ کے اوپر مجھے ابھی اندازہ ہوا کہ بہت سارے ریلیف ورکرز ٹریننگ, ہمارے پاس ٹرینڈ ریلیف ورکرز کی شارٹیج ہے, ہمارے پاس ایکوپڈ ریلیف ورکر کی شارٹیج ہے. اگر آپ کسی ریلیف ورکر کو بہت اچھی سی ٹارچ گفٹ کرتے ہیں یا بہت اچھے سے گم بوٹس گفٹ کرتے ہیں تو یہ آپ اس پہ احسان کرتے ہیں. اسی طرح میں یہ والی بات بھی عرض کر رہا ہوں کہ ریلیف ورکر کی جو ہیلتھ ہے اور اس کی اپنی پرسنل سیفٹی اور جو ہے وہ بھی اس وقت بہت رسک پر ہے. پچھلے دنوں میرے پاس, میں کسی میٹنگ میں تھا اور میں نے یہ پوائنٹ ریز کیا ریلیف آرگنائزیشن سے, تو تھوڑی دیر کے بعد ہی انہوں نے مجھ سے کچھ پکچرز شیئر کی اور انہوں نے مجھے بتایا, وہ اتفاق تھا ان کے لیے بھی یہ ریئلائزیشن کہ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ بہت سے علاقوں میں جہاں لوگ پانی میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں گم بوٹس چاہیے, اور گم بوٹس بہت مہنگے نہیں ہوتے. گم بوٹس جو ہیں وہ والے جوتے ہوتے ہیں جو اگر آپ نے کانکریٹ کی بھرائی جب چھت ڈل رہی ہوتی ہے تو چھت ڈالنے والے مزدور جو جوتا پہنتے ہیں وہ ربڑ کا جوتا ہوتا ہے, اور وہ جوتا جو ہے وہ سانپ اور اس طرح کی زمین میں اگر کانٹے یا پتھر ہیں اس سے آپ کے پاؤں کو محفوظ رکھتا ہے, اور آپ کے پاؤں کو کسی ایکسیڈنٹ سے محفوظ رکھتا ہے. اور پاؤں کا محفوظ رہنا بہت ضروری ہوتا ہے, اگر پاؤں زخمی ہو جائے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ریلیف کے اندر. تو میرا کہنا یہ تھا کہ ہم ریلیف کی جو امدادی سامان ہے اس میں گم بوٹس کو بھی شامل کریں, اور جو ریلیف ورکر ہے اس کے پاس بھی یہ اچھے جوتے ہونے چاہیے, گم بوٹس, اور یہ بہت مہنگے نہیں ہیں. تو اتفاق سے جب میں نے یہ بات کی تھوڑی دیر کے بعد ہی مجھے کچھ پکچرز انہوں نے بھیجی اور انہوں نے کہا کہ ہماری ریلیف آرگنائزیشن کے ہمارے اپنے ریلیف ورکرز جو ہیں انہوں نے وہ پکچرز میں نے دیکھا کہ وہ ننگے پیر, بیئر فٹ, دے ور ان دا فیلڈس, اور دے ور ہیلپنگ پیپل. تو مجھے یہ لگا کہ ہم ریلیف ورکر کے ساتھ, مطلب بلکہ مجھے اس بات پہ تھوڑا سا ناراضگی بھی میں نے اظہار کی کہ اس ریلیف ورکر کو جس کے پاؤں میں بوٹس نہیں تھے اس ریلیف آرگنائزیشن کی جیکٹ ضرور پہنائی گئی تھی, مطلب تاکہ ہر تصویر میں وہ ریلیف آرگنائزیشن کی جیکٹ آئے. میں بہت معذرت کے ساتھ, میں معذرت خواہ ہوں کہ میں اتنا کرٹیکل کامنٹ دے رہا ہوں, اس وقت بہت سینسٹیو وہ ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ریلیف ورکر کی جو پرسنل سیفٹی ہے اس کو نظر انداز بالکل نہیں کریں. ان کو ٹریننگ اگر دے سکتے ہیں, ان کی مدد کا ایک طریقہ یہ ہوگا کہ ان کو ٹریننگ دیں, ان کو علم دیں, اور مزید مطلب, اور یہ ریلیف ورکرز ظاہر سی بات ہے ہم میں سے ہی ہوتے ہیں, ہمیں اس کی اسپیشلائز ٹریننگ نہیں ہوتی کہ ہم کس طرح سے ان کاموں کو کیا جا سکتا ہے. پھر پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بیماریوں سے بچنے کے لیے ضروری اقدامات اور لوگوں کو اویئرنیس دینے کی بڑی شدید ضرورت ہے. لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کس قسم کی بیماری کے کیا سمٹمز ہیں, اور اس میں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جو دیسی اور انڈیجینیس اور جو ٹریڈیشنل وزڈم ہے اس کے اندر کون سی بیماری کو کس طرح وہ ہینڈل کرتے تھے, کیونکہ ہر جگہ میڈیسنز کا پہنچنا بھی آسان نہیں ہوگا, اور سیلف میڈیکیشن کی سمجھ بوجھ بھی بہت سے لوگوں کو شاید نہ ہو. تو لیکن کچھ بیسک لیول پہ اویئرنیس دی جائے. مجھے یہ چیز محسوس ہو رہی ہے کہ مڈ وائفس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے بہت سی جگہوں پر جہاں پہنچ سکتی ہیں, کیونکہ بہت سی جگہوں پہ ڈیلیوری کیسز میں چیلنجز ہیں. تو یہ سب چیزیں بھی ہاسپٹلس کے اندر, گورنمنٹ ہاسپٹلس کے اندر جو لوگ والنٹیئر کر سکتے ہیں وہ بھی بہت ہیلپ فل ہوگا. اسی طرح صرف ڈاکٹرز ہی نہیں بلکہ ایسے لوگ جو کہ ویسے بھی ہیلتھ کے حوالے سے کچھ نالج رکھتے ہیں, وہ بھی اگر لوگوں کی ایک گائیڈنس کا باعث بنیں گے تو اس سے بھی ان کو فائدہ ہوتا ہے. مطلب مریض کی ساری ضرورت ڈاکٹر ہی پوری نہیں کر رہا ہوتا, بلکہ بہت سے اور جو اس کو نالج اور اس کو مورل سپورٹ مل رہی ہوتی ہے اس سے بھی, اس کو جو گائیڈنس ملتی ہے اس سے بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ
بچوں کا اور بہت سے ضعیف لوگوں کا یہ اس وقت بیماریوں کا بہت بڑا اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے اور ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ اسی طرح ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ان سب لوگوں کے لیے دعا کیجئے جو اپنے حصے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان سب کے لیے بھی دعا کیجئے جو اس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی بہت اہم چیز ہے، ہم اپنی دعاؤں میں ان کو یاد کریں۔ تو یہ جو 6 پوائنٹس ہیں یہ تو امیڈیٹلی کرنے کے کام ہیں، لیکن اگر ہم اب کچھ اور پوائنٹس ہیں جو میں مزید ایڈ کر رہا ہوں، تو وہ پوائنٹس ہیں جو ہمارے تھوڑے سے اب مستقل بنیاد پہ ہمیں اب پوسٹ فلڈ سینیریو میں ہمیں کرنا کیا چاہیے اپنی لائف میں۔ اپنا طرز زندگی، لائف اسٹائل بہت سادہ کیا جائے، فطرت سے قریب کیا جائے، لگژریز سے گریز کیا جائے۔ یہ میرا 7واں پوائنٹ ہے۔ اسی طرح میرا 8واں پوائنٹ یہ ہے کہ بجلی، پانی اور گیس کا بہت کیئرفل یوز کیا جائے۔ کاغذ اور کھانا جو ہے اس کو ویسٹ نہ کیا جائے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ملک میں جو ڈیمز بنے ہیں، اب یہ ڈیمز بھی ایک خاصا پولیٹیسائز ایشو ہو چکا ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے۔ دیکھیے ہمارے وطن میں لوگ ڈیمز بنانے کی جو بڑی ریزن بن گئی ہے وہ یہ ہے کہ بجلی پیدا کرنی ہے۔ اور بجلی کیوں پیدا کرنی ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کا پر فیملی انرجی کنسمپشن جو ہے وہ مستقل بڑھ رہا ہے۔ آج سے 20 سال پہلے 5 لوگوں کی فیملی جتنے یونٹس بجلی خرچ کر رہی تھی، آج 5 لوگوں کی فیملی اس سے دگنی بجلی خرچ کر رہی ہے۔ اور آج سے 40 سال پہلے ہم جتنی غذا کا احتیاط سے خرچ کرتے تھے، ہم غذا کے خوراک کا ویسٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو ہمیں بجلی، پانی کا جو بے دریغ استعمال ہو رہا ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ اگر ہماری بجلی کی ڈیمانڈز اسی طرح بڑھتی رہیں اور ہم ڈیم اس لیے بنوانا چاہیں کہ ڈیم بنے گا تو ہمیں بجلی زیادہ ملے گی، تو یہ کوئی بہت اچھی صورت نہیں ہے۔ ڈیمز جو ہیں وہ ٹھیک ہے بنے، چھوٹے چھوٹے ڈیمز بہت سارے بنے، لیکن اس کی اصل وجہ جو ہے وہ پانی کی قدر کرنا، پانی کی نعمت کو محفوظ کرنا، اس کا اچھے استعمال کرنا۔ تو یہ اصل چیز ہے۔ بجلی کا استعمال اپنا محدود کرنے کی ضرورت ہے، گیس کا استعمال محدود کرنے کی ضرورت ہے، فاسل فیولز کا استعمال محدود کرنے کی ضرورت ہے، کاغذ کا استعمال۔ میں گھروں میں دیکھتا ہوں لوگوں کو کہ جو بچوں کو آرٹ ورک کے لیے پیپر دیتے ہیں وہ فریش پیپر دیتے ہیں، نیا پیپر دیتے ہیں۔ یہ مجھے بہت افسوس بھی ہوتا ہے اور حیرت اور تکلیف بھی ہوتی ہے۔ یوزڈ پیپر کو یوز ہونا چاہیے۔ زیادہ تر آرٹ ورک جو ہے جو بچے کر رہے ہیں، آپ خود بھی جو اپنے کام کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی نوٹ بک ہے تو کوشش کیجئے کہ امپورٹڈ فینسی نوٹ بکس کے چکر سے باہر نکلیں۔ آپ ایک نارمل سی نوٹ بک لیجئے جو ٹھیک ہے آپ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ $20 اور $30 یا $100 کی ایک فینسی نوٹ بک افورڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں بہت ہی زبردست خوبصورت سی نوٹ بک ہے، لیکن اگر آپ سستی کاغذ ہوتا ہے، آپ اسے کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو یعنی سمپل کریں اور سادہ سی نوٹ بک میں سادہ سے قلم سے، اور اس نوٹ بک کو فلی یوٹیلائز کریں، اس کے پیپر کو پورا۔ میں آپ کو ایک بات آپ سے عرض کروں، آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، آپ میں سے کسی کے دادا یا گرینڈ فادر یا گریٹ گرینڈ فادر کی اگر آپ کو کبھی رائٹنگ یا کوئی ڈائری یا کوئی ریٹن لیٹر یا پیس آپ کی نظر سے گزرا ہو، تو آپ اس میں غور کریں گے کہ وہ بہت چھوٹا لکھتے تھے اور پیپر کو فلی یوٹیلائز کرتے تھے، پیپر کے ٹاپ سے لکھتے تھے اور پیپر کے باٹم تک لکھتے تھے، اور پیپر میں کہیں کوئی اسپیس نہیں چھوڑتے تھے۔ تو آپ نے کبھی غور کیا وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ پیپر کی قدر کرتے تھے، اور وہ انہیں پتا تھا کہ یہ پیپر میں اتنی جگہ باقی ہے، تو کیوں ہم اس جگہ کو چھوڑیں، ہم پورا پیپر یوٹیلائز کریں۔ تو اسی طرح خوراک جو ہے، کھانا جو ہے، اس کو ویسٹ نہ کریں۔ جو قحط آتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کھانے کی ناقدری کرتے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم زکوٰۃ اور عشر روک لیتے ہیں۔ تو ہم اس بات کو دیکھیں کہ کیا ہم ایسا کام تو نہیں کر رہے، ہم زکوٰۃ اور عشر کو تو نہیں روک رہے، اور ہم کھانے کی ناقدری تو نہیں کر رہے، اور اللہ جو نیچر کا جو سائیکل ہے اس کے اندر کہیں بلاکیج تو نہیں کر رہے، اس کو ڈسرپٹ تو نہیں کر رہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ کرے گا۔ اللہ تو رحمان ہے، اور اگر وہ ہمیں بعض اوقات کسی مشکل سے دوچار کرتا ہے تو وہ رحمان اپنے محبوب بندے کو
وارن کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو ذرا کسی طرح یہ سنبھل جائے اور اپنے معاملات ٹھیک کر لے، اس لیے کچھ تھوڑا سا کرتا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ ساری سچویشن ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے اوپر آمادہ کرے. اسی طرح میں نے ایک بات کہی کہ ہم اپنے زمینوں کو، کہیں کچی زمینیں جو ہیں، ہم نے اگر ساری زمینیں پکی کی ہوئی ہیں تو ہم کوشش کریں ان زمینوں کو کچا کریں، اور یہ بہت اہم ہے. اسی طرح نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ بارش کے پانی کو محفوظ کرنے کا جو ارینجمنٹ میں نے کہا، اس کے لیے کچھ دیکھیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے. ٹینکس بھی ہیں، ویلز بھی ہیں. اسی طرح ایک اور چیز یہ ہے کہ پلاسٹک بیگ کو ہم کوشش کریں کہ ایوائڈ کریں، یا ہم اگر ترک کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے. اور ہم پھر اپنی گاڑی میں، اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ارینجمنٹ کرنا پڑے گا، مجھے بھی اور آپ کو بھی، کہ ہم کپڑے کے تھیلے اور ٹوکریاں جو ہوتی تھیں ان کو یوٹیلائز کریں. یہ پلاسٹک جو ہے یہ ڈرینیج سسٹم کے اندر جا کے بعض اوقات پھنستا ہے، ہوا سے وہ اڑتا ہے اور وہ بلاکیج پیدا کرتا ہے. اور سمندروں میں پلاسٹکس، بلکہ ایک پچھلے کچھ عرصے پہلے میں نے ایک اسٹڈی پڑھی تھی کہ اگر ہماری کنزیومرزم اسی طرح رہی اور اگر دنیا میں انسانوں نے اپنے لائف اسٹائل کو ٹھیک نہیں کیا، تو دنیا میں پلاسٹک بیگز کی کوانٹٹی اور نمبر آف پلاسٹک بیگز کا جو نمبر ہے وہ مچھلیوں کی تعداد سے ایکسیڈ کر جائے گا. یعنی سمندروں میں مچھلیوں کی تعداد کم ہوگی اور پلاسٹک بیگز کی تعداد زیادہ ہوگی اگر ہماری یہی حرکتیں جاری رہیں. تو ہمیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح انکروچمنٹ سے ہم بچیں. انکروچمنٹ صرف واٹر ویز کی انکروچمنٹ نہیں ہے، بلکہ ایک مائنڈ سیٹ ہے انکروچمنٹ کا. مکان بناتے ہوئے ہم انکروچمنٹ کرتے ہیں، دکان بناتے ہوئے انکروچمنٹ کرتے ہیں، باہر تک آ جاتے ہیں. انکروچمنٹ سے ہم بچیں. مسجد بھی اگر ہم بنا رہے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ مسجد نے انکروچمنٹ تو نہیں کی ہے. ہم کسی بھی جگہ کو انکروچمنٹس جو ہیں اس کو ہم، میرا خیال ہے یہ کانسیپٹ سب کو پتہ ہے، اس کو بہت اور کریٹیکلی اس کو سمجھیں کہ انکروچمنٹ کہاں کہاں ہے. یعنی اپنے حق سے زیادہ سمیٹنے کا جو جذبہ ہے نا، یا یہ جو تمنا ہے، یہ ایک خراب تمنا ہے. اس سے توبہ کرنی ہے اور اس عمل کو ٹھیک کرنا ہے. اسی طرح ایک اور چیز جو بہت اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس فلڈ کی آفٹر میتھس میں اس بات کا خطرہ ہے کہ سبزیوں کی کچھ شارٹیج ہو جائے یا کچھ اور پرابلم. کچھ زمینوں پہ جہاں پانی کھڑا ہے اور گندم لگانے کا ٹائم ہے، گندم لگنے کا ٹائم آ رہا ہے، تو ویٹ کی جو فصل ہے وہ ممکن ہے کہ کچھ لینڈز ایسی ہوں یا کافی لینڈز ایسی ہیں جہاں ویٹ نہیں لگائی جا سکے گی. تو ویٹ اگر ان زمینوں پہ جہاں لگتی تھی نہیں لگائی جا سکے گی، یا سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ نہیں لگ سکیں گے. پاکستان میں کھجور کی فصل بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے، بعض اور فصلیں متاثر ہوئی ہیں. تو اس کے نتیجے میں اس بات کا ایک اندیشہ ہے کہ کچھ غلے کی یا خوراک کی ایک تھوڑی سی سپلائی جو ہے وہ کم ہو. لیکن اسی کی جگہ کچھ پازیٹیو نیوز بھی ہے، وہ بھی میں شیئر کروں کہ جو ڈیزرٹس ہیں وہ الحمدللہ گرین ہو گئے ہیں، اور بہت سارا وہ ایریا ان بارشوں میں گرین ہوا ہے جو بالکل ڈرائی تھا، اور وہاں گریزنگ گراؤنڈز بن گئے ہیں. وہاں بہت اچھی، وہاں بہت سے کیٹل فارمنگ وہاں اچھی ہو سکتی ہے. وہاں بہت، مطلب یہ ایک اپرچونٹی بھی الحمدللہ. مطلب اس سیلاب نے اپنی کچھ بلیسنگز بھی ہیں، لیکن اس وقت چونکہ ہم ایک ایسے ارینجمنٹ میں تھے کہ جس کی وجہ سے سیلاب کے جو نقصانات ہیں وہ اس وقت ہمیں زیادہ، مطلب ظاہر سی بات ہے وہ زیادہ ہوئے ہیں، اس کے فائدے ہم نے کم لیے ہیں، لیکن بہرحال اس کے کچھ فائدے بھی ہوئے ہیں. تو اب اس صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر بندہ کوشش کرے کہ اپنے گھروں میں سبزیاں اگائے، کوشش کرے کہ اپنے گھروں میں پھلوں کا کوئی درخت اگر لگا سکتا ہے لگائے. کچھ نہیں تو وہ گملوں کے اندر، اگر آپ کے پاس لان نہیں ہے، اگر آپ کا بہت چھوٹا سا گھر ہے، اگر آپ کسی فلیٹ میں رہتے ہیں، اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، وہ چھوٹا سا ٹائنی اپارٹمنٹ ہے، اس کی ونڈو سل کے اوپر بھی آپ چھوٹے سے پاٹس کے اندر کچھ چیزیں لگا سکتے ہیں. اور وہ انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس کی نالج تھوڑی سی حاصل کریں، اب یوٹیوب پہ یہ نالج بہت اویلیبل ہو گئی ہے اور کافی ریلائبل نالج ہے. میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے صرف یوٹیوب کو دیکھ کر فارمنگ شروع کی اور بہت سکسیسفل فارمنگ کر رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں اگا رہے ہیں الحمدللہ. اور میں جب ان سے ملا اور ان کی چیزیں میں نے دیکھی تو میں بہت حیران ہوا، اور میں نے ان سے پوچھا کیا تم نے اس کی ٹریننگ لی ہے، یا تم نے اس کی فارمل ایجوکیشن لی ہے، یا تم کہیں گئے تھے کسی بندے نے تمہیں سکھایا ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں، ہمیں کسی بندے نے نہیں سکھایا، ہم نے تو یہ جو ہے نا وہ صرف
یوٹیوب سے سیکھا ہے. بلکہ ابھی 2 دن پہلے بڑا انٹرسٹنگ واقعہ مجھے پتہ لگا. وہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں, ان کی میڈ ہے, وہ اس نے بڑے اچھے کباب وباب بنائے. تو اس سے پوچھا بھائی تم نے یہ کہاں سے سیکھے؟ تو اس نے کہا باجی یوٹیوب پر میں نے کباب بنانا سیکھ لیے, اس میں تھی نا ریسیپی تو میں اس کو دیکھ کے اب. تو وہ ماشاء اللہ یعنی یہ چیزیں بھی اس وقت مطلب لوگ سیکھ رہے ہیں. تو یہ چیزیں ویجیٹیبل فارمنگ جو ہے وہ کی جائے. اس حوالے سے میں ایک چیز اور بھی چاہوں گا, اگر کچھ لوگ تھوڑی سی ہمت کر کے یہ کریں کہ وہ لوگ جو ویجیٹیبل فارمنگ کر لیں اور اس کا کوئی سکسیسفل الحمدللہ ان کو رزلٹس آ جائیں, تو وہ اس ایکسپیرینس کو شیئر کریں. وہ اپنے گھر پہ لوگوں کو انوائٹ کریں اور وہ بتائیں کہ دیکھیں میں نے یہ لوکی اگائی تھی, میں نے یہ ٹماٹر اگائے تھے, دیکھیے میں نے یہ کیا تھا. وہ پورا ایکسپیریمنٹ لوگوں سے شیئر کریں. جب وہ لوگوں سے شیئر کریں گے تو انہیں بہت تحریک ملے گی, بہت ان کے اندر شوق پیدا ہوگا, اور وہ بھی آپ سے یہ آئیڈیاز لیں گے اور اس کے بیجوں کو پریزرو کریں. اور کوشش کریں کہ آرگینک سیڈز حاصل کریں تو بہت ہی اچھا ہے. اور ہائیبریڈ سیڈز جو ہیں وہ آپ کی سیکنڈ چوائس, مطلب آپ کا سیکنڈ آپشن ہونا چاہیے. فرسٹ آپشن یہی ہو کہ آپ وہ والے بیج لے لیں. اور پھر ان بیجوں کو جب آپ گھروں میں انوائٹ کریں تو آپ ان کو اس کی ایک پوری بریفنگ دیں. تو یہ ایک طرح کا ٹریننگ سیشن ہوگا اور ماس اسکیل اویئرنیس ہوگی کہ ہم ویجیٹیبلز اپنے گھروں میں اگائیں. اور پھر آپ انہیں تحفے میں اس کے بیج دیں. آپ کہیں دیکھیں ٹماٹر جو میں نے اگائے تھے, میں آپ کو ٹماٹر کا بیج دے رہا ہوں, آپ یہ ٹماٹر اپنے گھر پہ خود بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں, اور دیکھیں میں نے ایسے کیا تھا, آپ بھی ایسے کر سکتے ہیں. یہ اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ علم بھی دے رہے ہیں, آپ فن بھی دے رہے ہیں, صلاحیت بھی دے رہے ہیں, اس کو نیچر سے کنیکٹ بھی کر رہے ہیں. اور ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے, دیکھیں ہماری سوسائٹی میں کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جو مہنگائی کے فیکٹرز ہوتے ہیں. میں ایک اور جملہ کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ سستائی کے بھی فیکٹرز ہوتے ہیں. مہنگائی کے فیکٹرز بہت ایکٹیو ہیں, آئی ایگری, لیکن سستائی کے فیکٹرز بھی تو ایکٹیو ہو سکتے ہیں نا. یہ سستائی کا فیکٹر, مطلب وائی ناٹ بیکم مطلب دا فیکٹر آف سستائی. سستائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیکٹرز جن کی وجہ سے معاشرے میں سستائی ممکن ہوتی ہے. مطلب اگر ہم سب اپنے اپنے گھروں میں ادرک اور ٹماٹر اور ہری مرچ اور پودینہ لگا لیں تو ہمیں تو یہ فری ہو جائے گا نا, تو ہمارے لیے تو یہ چیزیں سستی ہو جائیں گی اور ہماری ضرورت سے زیادہ ہوں گی, ہم لوگوں میں بھی تقسیم کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بڑا خیر کا کام ہے. تو آنے والے وقت میں اگر یہ دشواری پیدا ہونے کا خطرہ ہے, تو ویسے میں مختلف لوگوں سے جب میں نے اس کی بات کی کہ کیا موجودہ فلڈ جو ہے کیا وہ قحط آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا قحط آ سکتا ہے یا قحط کا خطرہ ہے, تو میرے بہت قابل لوگوں کا جو میرے دوست ہیں ان کا خیال یہ تھا کہ قحط کا خطرہ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہے یا بہت کم ہے. لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ قحط کا خطرہ ہے. تو یہ مکسڈ اوپینینز مجھے ریسیو ہوئیں, لیکن اس پہ سب متفق ہیں کہ ہمیں لوکل ہوم گرون یعنی ہوم بیسڈ فارمنگ کو یا روف ٹاپ گارڈنز کو اور ویجیٹیبل گارڈنز کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. اور اس میں بہت بڑا کام یہ ہوگا کہ ہم اس طرح کی ویڈیوز ایک دوسرے سے شیئر کریں. اگر کسی نے ایسا تجربہ کیا ہے تو اس کو لوگوں سے شیئر کرے, اپنے گھر پہ انوائٹ کرے. اگر وہ علاقے کی سطح پر ویجیٹیبل گارڈنز اور ویجیٹیبل فارمنگ کی ٹریننگ ورکشاپ کر سکتا ہے تو وہ فری آف کاسٹ ایسی ورکشاپ کرے تاکہ لوگوں کو یہ علم کم از کم آگے منتقل ہو. تو یہ کچھ مشورے ہیں. اسی طرح ایک مشورہ یہ ہے کہ ہم شجرکاری کی بہت بات کرتے ہیں اور ہم اکثر یہ بات پوری مطلب دنیا میں ہو رہی ہے کہ بھئی ٹریز لگائے جائیں, لیکن سم ہاؤ بعض جگہوں پر تو یہ میٹیریلائز ہو پاتا ہے اور بعض جگہوں پہ نہیں ہو پاتا. مجھے اس کا بڑا زبردست ایک ہمارے دوست ہیں, انہوں نے اس کے اوپر ایک آئیڈیا دیا اور مجھے بہت اچھا لگا. انہوں نے یہ کہا کہ صرف آپ یہ نہیں کہیں کہ پلانٹیشن کرنی ہے اور درخت لگانے, صرف یہ کرنے سے وہ چیز بعض اوقات میٹیریلائز نہیں ہوتی اور نہیں ہو پاتا. اس کا زیادہ اچھا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ 2 چیزوں کو اسپیسیفائی کریں. پہلی چیز یہ کریں کہ کون سا پارٹ آف لینڈ ہے جہاں درخت لگائے جائیں, ان پلیسز کو مارک کر دیں. آپ اپنے علاقے میں چاہے چونے کی بالٹی لے کے نکلیں اور آپ مارک کر دیں ریکٹینگلز, اسکوائرز کہ یہ جگہ ریزروڈ فار پلانٹیشن, دس پلیس از ریزروڈ فار ٹریز. جگہیں ایلوکیٹ کریں, ایریا ایلوکیشن کر دیں, نمبر 1. نمبر 2 ان کا کہنا یہ تھا کہ ٹائم ایلوکیٹ کر دیں. نمبر 3 ان کا کہنا یہ تھا کہ سال کے کچھ دن جو خاص طور پہ پلانٹیشن اور ٹریز کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں, جیسے
یہ جو ابھی اس وقت دن گزر رہے ہیں اس وقت بھی بہت اچھی مطلب چیزیں لگ سکتی ہیں، درخت لگ سکتے ہیں. تو وہ جو دن ہیں یعنی ہم ان دنوں ان ایام کو بھی فکس کر دیں، مطلب کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ درخت ایسے ہیں جو سال کے کسی خاص ٹائم پہ لگیں گے. تو اگر علاقے میں کچھ پلیسز مارکڈ ہیں، کوئی ٹائم مارکڈ ہے اور کچھ ڈیز بھی مارکڈ ہیں اور ریگولر بیسس پہ بھی کچھ ٹائم کہ جی ہم روزانہ اتنے بجے نکلیں گے، سنڈے کو صبح 7 بجے سے ہم شروع کریں گے اور اتنے بجے تک ہم یہ کریں گے اور ہم سب نکلیں گے. تو اب لوگوں کو ایک سمجھ لیں ایک تحریک ہوگی اور سب لوگ انشاءاللہ تعالی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور وہ لگائیں گے انشاءاللہ. تو یہ چیز تاکہ ممکن ہو سکے اور درخت لگیں، یہ میرا خیال ہے سب اس پہ کلیئر ہیں کہ درخت لگنے چاہیے. تو اس کے لیے شجر کاری کا ایک پورا ٹائم اور پلیسز ایلوکیٹ کی جائیں. اور اسی طرح جیسے میں نے ورک شاپس کی بات کی ہے تو یہ جو مرغیاں ہیں ان کی بھی فارمنگ کی جائے جسے ہم مرغبانی کہتے ہیں، اس کا بھی ایک لوگوں کو طریقہ بتایا جائے اور اس طریقے کو سیکھا جائے تو یہ بھی بہت ہیلپ فل ہے. اسی طرح ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے علاقے کی جو ہسٹری ہے، جو لوکل ہسٹری اور لوکل جیوگرافی ہے، اس کی نالج ہم سب کے لیے ضروری ہے. دیکھیے جو دنیا کا ورلڈ جیوگرافی اور ورلڈ ہسٹری کا جاننا ہمارے لیے وہ اپنی جگہ ضروری ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کے ریشنلز اور ریزنز بالکل کچھ اور ہیں اور وہ بھی بہت ضروری ہے. اس سے بھی ہمارا ورلڈ ویو ڈیولپ ہوتا ہے، اس سے بھی ہمارا ہورائزن بڑھتا ہے، ہمیں بہت ساری چیزوں کی سینس آتی ہے اور وہ بھی بڑی ضروری ہے. لیکن اسی طرح لوکل جیوگرافی اور خاص طور پہ جس خطے میں آپ رہتے ہیں اس خطے کی ہسٹری کیا ہے، اس کی زمین کی کیا تاریخ ہے، اس زمین کا کیا بیہیویئر ہے، اس زمین کے اندر موسموں کا کیا پیٹرن رہا ہے، اس زمین کی پرانی پریکٹسز کیا رہی ہیں، اس زمین کے پرانے بسنے والے لوگوں کی پریکٹسز کیا رہی ہیں. اس کو جاننا اور اس کو ٹھیک ہے اگر یہ آپ کے اسکول کریکلم کا پارٹ نہیں بھی ہے لیکن یہ ہر بچے کی اور ہر ایک کی پرسنل اسٹڈی کا پارٹ ہونا چاہیے. آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے کی تاریخ اور اس علاقے کا جغرافیہ وہ اس حد تک آتا ہو. اگر یہ نہیں آئے گا، دیکھیں اس کا نقصان کیا ہے. اگر ہمیں اپنے لوکل ریجن کی جیوگرافی اور اس کی ہسٹری سے واقفیت نہیں ہوگی تو ہم لوکل لیول پر پیدا ہونے والے کسی بھی بڑے مسئلے کا ہولسٹک سلوشن نہیں دے سکیں گے. ہم اس مسئلے کا گہرا تجزیہ نہیں کر سکیں گے. ہم ماضی میں اس مسئلے کو کیسے ڈیل کیا جاتا تھا اس علم سے ڈسکنیکٹڈ رہ کے اس کا ایک اپنے طور پر کوئی حل کریں گے. ہم ماضی کی وزڈم سے مستفید نہیں ہو سکیں گے اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے علاقے کی جیوگرافی اس کے اپنے کچھ خاص چیلنجز ہیں یا اس کا اپنا ایک خاص کہہ لیجئے اس کا ایک اپنا خاص اس کی ایک ساخت ہے. تو اس کی ساخت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. تو جب ہم یہ سمجھیں گے تو ہم بہت زیادہ ہماری ایک سمجھ لیں کہ ایک ہولسٹک اپروچ ہماری ممکن ہوگی بہت سی چیزوں کو سولو کرنے میں اور بہت سے مسائل کا حل دینے میں انشاءاللہ. اسی طرح ایک آخری سجیشن یہ ہے کہ ماڈل ولیجز قائم کیے جائیں. ابھی اس وقت چونکہ بہت زیادہ مطلب تباہی کی وجہ سے ایک خیال یہ ہے کہ کئی لاکھ مکانات جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں اور اب یا تو یہ مکانات دوبارہ تعمیر کیے جائیں گے، بعض علاقے پورے تعمیر ہوں گے، بعض نئی بستیاں بسائی جائیں گی، بعض کالونیز بسائی جائیں گی. تو اس میں ایک کام جو بڑا اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم سوچیں کہ ایک ماڈل ولیج کو کیسا ہونا چاہیے. پہلے مرحلے پر آپ اپنا کانسیپٹ اس کا ڈیولپ کریں. آپ بھلے ابھی آپ کے پاس نہ لینڈ ہے نہ کچھ ہے لیکن ہر پڑھے لکھے آدمی کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اصولی طور پر یہ پروپوز کر سکے کہ انڈیویجول اور کلیکٹیو لائف کی جو اصولی شکل ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، وہ کس طرح کی ہونی چاہیے. تو ابھی تو موجودہ ہماری ایجوکیشن نے ہمیں اس قابل نہیں بنایا کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ اسکریچ سے سپوز آپ سے کہا جائے کہ آپ کے پاس سارے ریسورسز ہیں تو ایک ماڈل ولیج کو کس طرح ہونا چاہیے اور اس کا ایکو سسٹم کیا ہوگا، اس کے اندر ایک وہ اس کو کس طرح بننا چاہیے. تو اس پر ہم اپنا علم بھی بڑھائیں
اور بہرحال یہ کام انڈیویجول لیول پر نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کم از کم سوچنے میں تو کوئی وہ نہیں ہے. اور وہ لوگ جن کے پاس وسائل آتے ہیں، اختیار آتا ہے، یا جو اجتماعی معاملات میں اپنا اثر انداز ہو پاتے ہیں، وہ بھی اصل میں اپنی ایک انڈیویجول لیول کی تھنکنگ ہے جو ان کی برسوں کی تھنکنگ ہوتی ہے، اور جب انہیں موقع ملتا ہے تو وہ پھر آگے اس سے ہی کام لیتے ہیں نا. تو انڈیویجول لیول پر کم از کم ہم ان چیزوں کو سمجھیں، اور اللہ کرے کہ یہ جو بستیاں بنیں اور یہ مکان بنے، ان میں ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ وہ ایسے مکان جن کو بجلی کے اوپر بہت زیادہ ہیویلی ریلائی نہ کرنا پڑے، ایسے مکان جہاں روشنی اور ہوا جو ہے وہ نیچرلی، یعنی اگر باہر ہوا چل رہی ہے اور کمرے کے اندر پنکھا چلانا پھر بھی اس کی محتاجی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مکان کا ایک ڈیزائن ڈیفیکٹ ہے. اگر باہر سورج نکلا ہوا ہے اور گھر کے اندر بلب جلانے پڑ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیزائن پرابلم ہے مکان کا. تو ان چیزوں کو اللہ کرے کہ ہم اپنی ہاؤسنگ اور ہاؤسنگ کا جو آرکیٹیکچر ہے اور اپنی ٹاؤن پلاننگ ہے، اس کے اندر ہم فطرت نے ہمیں جو گفٹس عطا کی ہیں، فطرت نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، ہم اس سے بے نیام، یعنی اتنا زبردست سورج نکلا ہوا ہے اور اللہ نے تو روشنی پیدا کی ہوئی ہے، لیکن میں اللہ نے جو نعمت روشنی اور دھوپ کی صورت میں مجھے دی ہے، میں اس سے منہ موڑ لوں اور بے نیاز ہو جاؤں اور کمرے کے اندر ٹیوب لائٹیں کھول لوں، اور اس کی وجہ سے مجھے روشنی چاہیے، اور اس کی وجہ سے میں کہوں آپ ڈیم بنائیں کیونکہ مجھے بجلی پوری نہیں مل رہی، مجھے تو ہر وقت ٹیوب لائٹ کھولنی ہے. مجھے تو باہر اگر موسم اچھا ہے اور ہوا چل رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ میں کمرے سے باہر کوئی اوپن اسپیس میں بیٹھ جاؤں کسی درخت کے شیلٹر میں اس کو یوٹیلائز نہیں کرتا جو قدرت نے مجھے تحفہ دیا ہے، اور میں ایک آرٹیفیشل ونڈ کے اندر اپنے آپ کو رکھنا چاہتا ہوں. تو یہ ایک اللہ کرے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور اب ہم اپنے لائف اسٹائل کو ان حوالوں سے ٹھیک کریں. تو بہرحال میں اپنی گفتگو میری مکمل ہوئی. میں نے بنیادی طور پر میری گفتگو کے 4 حصے تھے. پہلے حصے میں نے توبہ اور طرز فکر اور طرز زندگی کی اصلاح کی بات کی ہے. دوسرے حصے میں نے سیلاب کا جو فینومینا ہے اس کے اوپر کچھ اپنے ویوز دیے ہیں، اور قرآن کی جو سورہ روم کی آیت نمبر 41 ہے اس سے کچھ ریلیٹ کیا ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے. اور سیلاب جو ہے وہ سیلاب بھی نعمتوں کو لے کر آتا ہے، لیکن اگر ہمارے معاملات ٹھیک ہوں تو ہم اس سے مستفید ہو پاتے ہیں، لیکن اگر ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو ہم تو بارش بھی اس سے بھی ہم مستفید نہیں ہو پاتے، ہم تو بارش بھی ہمارے لیے زحمت ہو جاتی ہے. تو پانی تو اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور اس عظیم نعمت کی پاکستان میں ہر ایک کو ضرورت بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ہم اس عظیم نعمت، جب اللہ ہمارے لیے وہ نعمت برسا رہا ہے تو ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ ہم بجائے اس کے کہ اس کو سمیٹ سکیں اور اس نعمت کو وصول کر سکیں اور اس سے مستفید ہو سکیں، ہم اس نعمت کی وجہ سے بری طرح سے متاثر ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ہم جن گناہوں میں ہیں، ہمارے انفرادی اور اجتماعی معاملات جو گڑبڑ ہیں، ہمارے جو معصیت سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، ہمیں اللہ سے جو ہم دور نکل گئے ہیں اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے، ہمارے طرز زندگی کو ٹھیک کرنا ہے، ہرس اور کبر اور ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، ظلم سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. تو یہ سب پورے کام ہیں. تو میں نے پہلی بات توبہ اور اصلاح کی ہے، دوسری بات میں نے سیلاب کے فینومینا کے اوپر کچھ بات کی ہے، تیسری بات میں نے امداد کا جو پیراڈائم ہے، ہمارے ایمانی تناظر میں امداد کے ممکنہ اصول کیا ہو سکتے ہیں، جو میرے طالب علمانہ فہم میں جو بات تھی وہ میں نے بیان کر دی. اس کے 6 اصول میں نے عرض کیے ہیں. اور پھر آخری بات میں نے کچھ پریکٹیکل کرنے کے کام بتائے ہیں، جس میں شروع میں کچھ کام وہ ہیں جو فوری طور پر شاید اس کی ضرورت ہے، اور آگے چل کے کچھ کام وہ ہیں جو ایک لانگ ٹرم بیسس پہ اور مستقل بیسس پہ ہمیں اپنے معاملات کے اندر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس وطن پر اپنا رحم فرمائے. رب کریم ہمیں اس بات پہ معاف کرے کہ جس وعدے پر اور جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان اللہ سے مانگا تھا اور اللہ نے ہمارے وعدے پر اعتبار کیا تھا اور ہمیں پاکستان عنایت فرمایا تھا، ہم وہ وعدہ پورا نہ کر سکے. ہم اس مقصد کی خاطر پورے پاکستان تو کیا ایک فیملی لائف بھی ڈیمانسٹریٹ نہیں کر سکے. ہم مطلب پورے پاکستان تو کیا ہم ریاست خاندان میں بھی وہ ایتھوس اور وہ فضا اور وہ بندگی کے جوہر سے کو ہم نہیں پیدا کر پائے جو ہمیں، یعنی جس وعدے پہ ہم نے پاکستان مانگا تھا. اللہ ہمیں اس پہ معاف کرے. رب کریم ہمارے لیے ممکن کرے کہ ہم انفرادی سطح پر اور اپنے پرسنل لیول پر، جو ہماری اجتماعی، ہر ایک کا ایک اجتماعی سرکل بھی ہے، ہر ایک کی ایک کلیکٹیو لائف بھی ہے جس میں وہ خاندان، دوست احباب، محلہ، رشتہ دار، فیملی، ایکسٹینڈڈ فیملی،
فرینڈز، تو اس لیول پر کم از کم ہم اللہ کرے کہ ان چیزوں کو سمجھیں، اور اللہ کرے کہ ہم اپنے انڈیویجول اور کلیکٹیو معاملات کو ٹھیک کر لیں۔ اللہ ہمیں توبہ کی سچی توفیق عطا کرے، اور ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنے کی اور اپنے عمل کو ٹھیک کرنے کی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان میرے نزدیک مسلم امہ کا اسٹیج ہے، میں مسلم امہ کا اسٹیج کہتا ہوں پاکستان کو، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے پوری مسلم امہ کو بڑی امیدیں ہیں، اور خود پاکستانیوں کو بھی پاکستان سے کافی توقعات ہیں۔ تو یہ ہم ایک نازک وقت سے گزر رہے ہیں، لیکن اگر ہم ایمان اور علم کی روشنی میں اور اخلاص کے ساتھ اپنے حصے کا کام کریں گے تو اللہ تو رحمان و رحیم ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے معاملات آسان کرے گا، ہماری اس آزمائش میں ہمیں کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ اس پورے صورتحال میں تمام وہ لوگ جن کی جانیں گئی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کا درجہ عطا فرمائے، ان کے متعلقین کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے۔ جو لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں میں وہ پاکیزگی اور ان کو ایمان کا وہ نور عطا کر دے کہ ان کا ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ ان کے لیے ہجرت کا ایک مقام بن جائے، مطلب وہ ایک ہجرت کا ایکسپیرینس بن جائے، اور انہیں ہجرت کا اجر، ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ اپنے اندر ہجرت کا اجر ان کے لیے محفوظ کر دے۔ اور اسی طرح تمام وہ لوگ جو امداد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں میں برکت ڈالے۔ میں ایک چیز اور یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے بہت سارے ادارے، چاہے وہ سرکاری ہوں، چاہے وہ پرائیویٹ ہوں، اور چاہے وہ اسمال گروپس ہوں، یہ موقع ہے جس میں ہم لوگوں کے بارے میں منفی بات نہ کریں، اور کوشش یہ کریں کہ بہرحال جو کام کر رہا ہے اس کے کام کو چھوٹا نہ کریں، اس سے لڑیں نہیں، اس کو غلط ثابت نہ کریں۔ ہم جس چیز کو ہم صحیح سمجھتے ہیں وہ کرتے رہیں۔ جو سرکار کو توفیق ہو رہی ہے وہ سرکار، اللہ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ گورنمنٹ کے لیے بھی آسانی کرے، وہ بھی مشکل صورتحال میں ہیں، جو وہ کر سکتے ہیں وہ کریں، اور جو باقی پولیٹیکل فورسز ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی کرے۔ میں آپ کو ایک بات اور عرض کروں، اور ہماری جو فوج ہے وہ بھی ماشاءاللہ ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے اندر، ان کے بھی سینئر آفیسرز اس پورے امدادی کارروائیوں میں شہید ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی، ان کی خدمات کو بھی قبول فرمائے، ان کو شہادت کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ اور اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس موقع پر لوکل لیول پر بھی اور ہر سطح پر کولیبریشن اور کوآپریشن کی فضا پیدا کرنی چاہیے۔ لوکل لیول پر اگر آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو کوئی دوسری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بھی آپ کا تعاون، اللہ کرے کہ اس سچویشن میں، یہ ایک وار اسٹیٹ آپ سمجھیے جس کے اندر، یعنی اگر پاکستان کسی جنگ سے دوچار ہوتا تو اس جو نقصانات ہوتے وہ شاید اس میگنیٹیوڈ کے نہیں ہو سکتے تھے، یعنی یہ بہت سے لوگوں کا تجزیہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ تو اس وقت میرا خیال ہے کہ ہمیں تعاون کرنے اور ایک دوسرے کو قبول کر لینے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے سے لڑنے کی بجائے۔ تو بہرحال اگر کسی سے کوئی بھی اختلاف ہے ان کے حق میں دعا کرے، اللہ تعالیٰ سب کی کاوشیں قبول کرے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے۔ اور میں ایک بات جو میں اکثر کہتا ہوں اپنے نجی دوستوں سے یا پرسنل نجی محفلوں میں ایک بات آپ کو بتاؤں، پاکستان کے ہر پولیٹیکل آرگنائزیشن کے اندر، اور پاکستان کی ہر لوکل اور نیشنل اور فیڈرل اور پروونشل اور پرائیویٹ اور پولیٹیکل اور گورنمنٹ آرگنائزیشن کے اندر کوئی نہ کوئی مخلص انسان ضرور موجود ہے، کوئی نہ کوئی مخلص انسان ضرور موجود ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے پاس جتنی مخلص کارکنوں کی فوج ہے، اتنے اس درجے، یعنی اخلاص کا وہ معیار اس کی قیادت میں بھی نہیں ہے جو اس کے ورکرز میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ اکراس دا بورڈ ہے۔ تو لوگوں کی کاوشوں کے لیے دعا کریں، اللہ سب کو ہدایت دے، اللہ سب کو، مطلب دوسروں کو غلط ثابت کرنے سے اگر مجھے خوشی حاصل ہوتی ہے تو یہ کبر کی علامت ہے۔ تو بہرحال بڑے دل کے ساتھ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ میں اپنے حصے کا کام کروں اور اس کے لیے ہدایت کی دعا کروں۔ اگر میری عقل کے مطابق وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو محبت کے ساتھ اس سے رابطہ کر کے انڈیویجول لیول پہ بتاؤں، نہ کہ پبلسائز کروں کہ وہ کتنا، مطلب یہ جو ہیلپ کا کام ہو رہا ہے، ریلیف کا کام ہو رہا ہے، اس میں کولیبریشنز اور کوآپریشنز کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی جو بھی خیر کا کام کر رہا ہے اور اچھا کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کاوشوں کو قبول فرمائے
اور اس کے کام میں برکت دے اور اسے حکمت عطا کرے اور اسے علم عطا کرے کہ وہ صحیح راستے پہ صحیح انداز سے اس محنت کو کر سکے اور اس کے کام کو قبول فرمائے اور اس کے کام کے اچھے نتائج معاشرے کو دیکھنا نصیب کرے۔ تو میں یہاں پہ اپنی گفتگو روکتا ہوں۔ اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہے تو پلیز بتائیے۔ جی لبنہ صاحب بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں آپ کی یہ پوری الحمدللہ یہ ڈسکشن سن رہی تھی، تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جیسے آپ نے کنزیومرزم کی لائف سٹائل کو ظاہر ہے کہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اٹس اے بیڈ تھنگ فار اس، ہماری ہیلتھ کے لیے، ہمارے انوائرمنٹ کے لیے، ہر طرح سے، لیکن ایک ورلڈ جو ہے گلوبل آرڈر کے اندر بندھا ہوا ہے، دیٹ از کیپٹلزم۔ وہ کنزیومرزم کرتا ہی کرتا ہے۔ میں اپنے گھر سے جتنا مرضی پلاسٹک نکال دوں، وہ ایسا نہیں ہوگا کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام بھی نکال دیں گے۔ تو کوئی ایک لانگ ٹرم پلان کہ بھئی یہ فلڈس کے، آپ نے انکروچمنٹس کا ذکر کیا، ڈیمز کا ذکر کیا کہ یہ پولیٹیکل ریزن سے یہ ان کی انکروچمنٹس ہوتی ہیں، ڈیمز کہاں بننے ہیں کہاں نہیں بننے ہیں۔ اور ایک چیز اور میں آپ جو آپ اس کا ڈگنگ آف دا لینڈس کا اور پانی کی ریزرو کرنے کا جو آپ جتنے آپ آئیڈیاز دے رہے تھے، تو آئی فیل کہ وہ بڑے بڑے یعنی شولز اور ڈگرز وغیرہ یہ تو انڈیویجولس کے پاس نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ عوام کو پوری تن من دھن سے لگی ہوئی ہے، تو وہ گورنمنٹ کیوں نہیں اپنی ساری منسٹریز کے پیسے، ہم ان کو یہ بات کیوں نہ بولیں کہ آپ اپنی ساری فوکس کریں فلڈ وکٹمس کو کریں، انڈیویجولس جتنا بھی کر لیں وہ کس حد تک پورا ہوگا؟ ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ گورنمنٹ کو سمجھانے کا کام اپنے ذمے لے رہے ہیں، اللہ ان کے کام میں برکت دے اور ان کے کام کے اچھے نتیجے پیدا کرے، اور جن لوگوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہمارا کام گورنمنٹ کو سمجھانا نہیں ہے بلکہ ہمارا کام کچھ اور ہے، تو وہ بھی جو کام کر رہے ہیں میں ان کے لیے بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے کام کا اچھا نتیجہ پیدا کرے۔ یہ سارے کاموں کی ضرورت ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ اپنی توانائیوں کو کہاں کنزیوم کریں گے۔ میں جس کولیبریشن کی بات کر رہا ہوں، لوکل لیول پہ الحمدللہ بہت اچھے کولیبریشنز بہت سی جگہوں پہ ہوئے ہیں۔ لوکل گورنمنٹ کے پاس بھی مشینری ہے۔ میں ابھی کل رات کی میں ہمارے ایک دوست ہیں سبی میں، انہوں نے مجھے وہاں کی سچویشن بتائی، مطلب میں چونکہ گراؤنڈ لیول پر الحمدللہ بہت سے علاقوں سے کنیکٹڈ ہوں، تو لوکل لیول پر بہت سے لوگوں کے پاس ٹریکٹرز ہیں اور کچھ مشینری لوکل لیول پر پرائیویٹلی بھی پرائیویٹ کانٹریکٹرز کے پاس موجود ہے۔ بعض گاؤں ایسے ہیں جن کے پاس کچھ مشینری اویلیبل ہے، لیکن ان کے پاس علم آئیڈیا کی کمی ہے۔ مطلب بعض اوقات یہ اس وقت اس سچویشن میں سجھا نہیں دیا، مطلب سمجھ نہیں آ رہا کہ کریں کیا، تو وہ ساری کوششیں پانی کو ڈرین کرنے کی طرف ہیں، پانی تو ڈرین نہیں ہو رہا۔ ایک چیز میں آپ سے یہ عرض کروں کہ بعض درخت ایسے ہیں جو بڑی تیزی سے گرو کرتے ہیں اور جو ویٹ سوائل ہے وہ اس کے اوپر لگ سکتے ہیں، یعنی تھوڑا سا پانی اترے تو وہ زمین کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی بعض جگہوں پر جہاں زمین کو نقصان پہنچا ہے یا وہاں کچھ ایسی سیلینٹی وغیرہ کا مسئلہ ہوا ہے، تو خاص طور پر جو لوور سندھ ہے وہاں پر یہ پرابلم ایکسپیکٹڈ ہے، گھاروں وغیرہ کی سائٹ پر، تو وہاں پر ایسے درخت مثال کے طور پر یوکلپٹس کا درخت لگایا جائے تو اور وہ بڑی تیزی سے گرو کرے گا، یا بعض جگہوں پہ بانس کا درخت بھی بہت مفید ہوگا، یہ بہت زیادہ پانی لیتا ہے، بہت زیادہ پانی کنزیوم کرتا ہے اور یہ کافی چیزوں کو نیوٹرلائز کرے گا۔ اور سیلاب جو ہے، جیسے سیلاب کا ایک فائدہ بتاؤں میں کہ جو سمندروں کوسٹل جو لینڈز ہوتی ہیں اس کے اوپر ویٹ لینڈز ہوتے ہیں، پاکستان کا بہت اچھا ویٹ لینڈ ایریا ہے، تو ویٹ لینڈز جو ہیں وہ نیچرل ریجنز ہیں اور وہ ہیبیٹیٹ ہے، بہت ساری ایک پوری نیچر کی سائیکل اور ایکو سسٹم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کا ایک بہت زبردست کردار ہے، تو سیلاب اس میں کنٹریبیوٹ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ ایک آپ نے یہ بات کی کہ کنزیومرزم تو ایسی رہے گا، تو دنیا کیسی رہے گی، یہ مجھ سے سوال نہیں ہوگا، مجھ سے یہ سوال ہوگا کہ تمہیں جو سمجھ آیا تھا کہ تمہیں کیسا رہنا ہے تو تم ویسا رہے یا نہیں رہے۔ ایک اصولی سطح پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پیداوار کا حد سے زیادہ بڑھنا، اوور پروڈکشن اور ہائپر کنزیومرزم، یہ اپنی جگہ ایک پرابلم ہے، اور اگر یہ پرابلم گلوبل اور میکرو لیول پر ہے اور 8 ارب کی آبادی یا 7.5 ارب کی آبادی اس کے اندر اپنے آپ کو بری طرح سے اس کے سپرد کر چکی ہے اور اس سائیکل کا حصہ بنی ہوئی ہے، تو ایک انڈیویجول لیول پر مجھے یہ سوچنا ہے کہ میں ایک سال میں کتنے کپڑے بناتا ہوں اور کتنے کپڑے مجھے بنانے چاہیے، میں کتنا پانی کنزیوم کرتا ہوں اور کتنا پانی مجھے کنزیوم کرنا چاہیے، میری فیملی کا جو پوری فیملی کا بجلی کا کنزمپشن ہے وہ کتنا ہونا چاہیے۔
ہو سکتا ہے کہ ایک انسان یہ سوچے کہ بھئی میرے یہ کرنے سے کیا فرق پڑے گا، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کوئی فرق نہ پڑے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ فرق پڑے یا نہیں پڑے، لیکن اصولی طور پر جو چیز آپ کو سمجھ آئی ہے آپ اپنے لیول پر وہ کام کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ اس کی اویئرنس اپنے حلقہ احباب میں دیتے ہیں، ان کو یہ علم دیتے ہیں کہ فطرت کی فورسز سے لڑائی نہ کرو اور ان چیزوں کے ساتھ ایک محتاط رویہ اختیار کرو۔ آپ کے ملنے والوں میں کچھ لوگ آپ کی پریکٹسز اور آپ کے جذبے اور آپ کے استدلال اور آپ کی ریزننگ سے متاثر ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کا اثر قبول کر لیتے ہیں۔ یہ چیز آہستہ آہستہ دنیا میں پھیلتی ہے۔ اور پھر ایک اور چیز یہ ہے، اس وقت دنیا کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ یعنی کیپٹلزم یا جو کیپٹلسٹ اکنامک ماڈل ہے وہ تو اس کے لیے تو یہ چیز بہت پسندیدہ نہیں ہے نا کہ گروتھ کم ہو، یا وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ جو انڈسٹریل پروڈکشن ہے وہ ذرا سی کم ہو جائے یا کنزیومرزم کم ہو جائے۔ ہمیں گروتھ ریٹ کو مطلب وہ والا جو گروتھ ریٹ ہے مطلب اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے لیے کتنا مفید ہے یہ۔ لیکن اس کے اوپر بڑی یہ بات آپ نے صحیح کہی کہ یو ایس جو ہے اس کا ایک بالکل الگ نقطہ نظر ہے، چائنا کا ایک بالکل الگ نقطہ نظر ہے۔ ٹھیک ہے ورلڈ پاورز کا کیا معاملہ ہے وہ ان کا معاملہ ہے، یہاں تو ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک انڈیویجول کیا کر سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ اور میں اپنی سطح کا اگر کام کریں گے تو ہی ہمارے اندر ایک مورل کریڈیبلٹی ہوگی کہ ہم وہ مطلب یہ وائس یا کم از کم ہم اپنا پوائنٹ آف ویو کی کسی کے سامنے رکھ سکیں۔ لیکن ہماری ذاتی زندگی کیسی ہے میں تو ابھی صرف یہ والی بات عرض کر رہا ہوں۔ شارٹ ٹرم پلان کی بات آپ نے اس دوران میں کی ہے، لانگ ٹرم پلان ابھی آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارا شارٹ ٹرم پلان ہمارے لیے لانگ ٹرم فائدے کی ریزن بنے گا۔ لانگ ٹرم کہتے ہیں اس دنیا سے انتقال کے بعد جو نیور اینڈنگ ٹرم شروع ہوگی وہ لانگ ٹرم ہے ہمارا۔ آپ اور میں نے 10-15 سال دنیا میں رہنا ہے، اگر ہم نے اپنی سطح پر یہ کام کر دیا تو ایک بہت زبردست چیز ہوگی۔ میں جس ماڈل ولیج کی بات کر رہا ہوں میں نے اس ماڈل ولیج کا ایک پورا کانسیپٹ پیش کیا ہے، اور ابھی چونکہ ہم بہت انیشیل لیول پر ہیں، جب وہ اس پہ ہمارا کچھ کام چل رہا ہے، جب ہم اس لیول پر ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کو پھر پیش بھی کریں گے۔ لیکن ابھی تو ہم خود بھی ایکسپیریمنٹل اسٹیج پر ہیں اور ابھی ہم خود بھی اس پہ بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ لیکن جس بات کی یعنی آپ کا پرسنل کاربن فٹ پرنٹ یہ ریڈیوس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ مطلب یہ میرا اور آپ کا، ہم جو 400 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم 400 لوگ اگر آج یہ ریزولوشن پاس کریں کہ امریکہ جب تک ٹھیک نہیں ہوگا، بائیڈن صاحب کو توفیق نہیں ہوگی، چائنا کی گورنمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی، پاکستان کی گورنمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی تو بس کچھ نہیں ہوگا، تو پھر ہم اسی جگہ پر کھڑے ہوں گے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے۔ لیکن ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہم اپنی جگہ کریں۔ اور آپ دیکھیں گورنمنٹ میں جو بندے آتے ہیں نا وہ بھی انسانوں میں سے ہی آتے ہیں، وہ بھی مطلب دیکھیں اللہ تعالیٰ آسان کرے گا، ہم اپنے حصے کا تو کام جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ یہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے۔ یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ کے انڈیویجول کے کرنے سے بھی بہت فرق پڑے گا۔ ٹھیک ہے ہر ایک کو اللہ نے ایک اپنی آڈینس یا سرکل دیا ہے، یہ اب ایک اتفاق ہے کہ اللہ نے مجھے ذرا زیادہ لوگوں کو متوجہ کر دیا جو میری بات سن رہے ہیں، لیکن آپ کی بات بھی جو لوگ سن رہے ہیں اور وہ جو پروسیس ہے اور آپ کے عمل بھی جن لوگوں کے سامنے آ رہا ہے اس کا جو معاشرے پہ اثر ہے وہ کوئی چھوٹا اثر نہیں ہے، وہ بہت بڑا اثر ہے، اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک مطلب آپ اپنی جگہ ایک قیمتی کام کر رہے ہیں۔ بس میں سمجھتا ہوں کہ ہم اصولی طور پر جس چیز کو ٹھیک سمجھے ہیں اس کو اختیار کرنے، اس پہ عامل ہونے، وہ ہماری پرسنل اور فرسٹ رسپانسبلٹی ہے۔ بس یہ تو ہم کریں انشاءاللہ۔ باقی جیسے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، میری اکراس دا بورڈ میری بہت سارے لوگوں سے جو انٹریکشن ہوتا ہے تو میں بہت ساری چیزیں مجھے بھی سیکھنے کو ملتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ول مجھے کسی نہ کسی سطح پر ہر جگہ ہر ڈپارٹمنٹ میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا بندہ ضرور ملتا ہے جو مخلص بھی ہے، جس کے اندر ول بھی ہے، لیکن اسے شاید بعض اوقات وہ ہولسٹک پکچر یا براڈ پکچر اس کو نہیں ملی ہوئی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ علمی نوعیت کے ڈسکشنز ہوں تاکہ لوگوں کو کلیئرٹی ملے۔ جی آگے چلتے ہیں، سمیہ صاحبہ بتائیے۔ لانگ ٹرم ان کی بہتری کے لیے یہ ایک بہت چھوٹا کوئی وہ پروجیکٹ اوور دی ٹائم، تو وہ یعنی ایک ہمیں اس کے لیے انتھوزیاسٹک رہنے کی ضرورت ہے، اور دوسری یہ کہ ان کی آباد کاری کے لیے اور فردر کیا کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کوشش یہ کی کہ صرف انہی باتوں تک محدود رکھوں اپنے آپ کو جو ایک انڈیویجول فرد واحد کی سطح پر کرنے کے کام ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں گورنمنٹس کے کرنے کے اپنے کچھ کام ہیں،
اور سرکاری اور نجی ادارے جو بڑے لیول پہ کام کر رہے ہیں یا چھوٹے لیول پہ کام کر رہے ہیں یا لوکل گورنمنٹس جو کام کر رہی ہیں ان کے کرنے کے اپنے کچھ کام ہیں. تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑا اور ایک بہت ایک میگا مینجمنٹ اور پلاننگ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. لیکن کچھ دوستوں نے بڑا اچھا ایک مشورہ شیئر کیا اور یہ ہر ایک اپنے اپنے ذوق اور اپنے اپنے اس کے مطابق کرے گا جو اس کے لیے ممکن ہے, جو اس کی کیپیسٹی ہے. جیسے ریہیبلیٹیشن کا فیز ہے یا مکانوں کے بنانے کا فیز ہے یا بستیاں بنانے کا فیز ہے, تو اس کے اندر مختلف قسم کے کام مختلف لوگوں نے مطلب سجیسٹ کیے. یہ پھر آپ اپنے اوپر ہے کہ آپ کتنا کر سکتے ہیں. آپ اپنے جاننے والوں کو دیکھیں کہ وہ کس حد تک اپنے مکان کو تعمیر کر سکتے ہیں. اگر آپ کے ملنے والوں میں لوگ ہیں, خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ملنے والوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہم رابطہ نہیں کر پائے ہیں, میرا یہ کہنا ہوگا کہ سب سے پہلے ان کو رابطہ کر لیں, ان کی خیر خیریت دریافت کریں اور ان کے معاملات سمجھیں. آپ کے یہاں اگر کوئی میڈ کام کرتی تھی, آپ کا کوئی دوست ہے, آپ کا کوئی بزنس میں کوئی جاننے والا ہے, اس کا کوئی جاننے والا ہے جو وہاں رہتا ہوگا, ان علاقوں میں جہاں سیلاب آیا ہے, تو ان کی خیریت, ان کے حالات معلوم کریں. اس سے آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا اور آپ اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ مکانات بنوانے میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو لوگ خود کر سکتے ہیں وہ کریں گے, جو یہ کر سکتے ہیں وہ یہ کریں گے. تو اس طرح بھی لوگوں نے اپنے پلانز بنائے ہیں. تو یہ تو ہر ایک اپنے طور پر دیکھے گا. جی اسما صاحبہ بتائیے. سر جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے وہاں پہ کچھ لوگ تو ڈائریکٹ متاثر ہوئے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ان گاؤں کے قریب دوسرے گاؤں تھے جہاں ڈائریکٹ سیلاب نہیں آیا, لیکن وہاں پہ بھی صورتحال اچھی نہیں ہے. جیسے لوگوں کے کام اچھے نہیں جا رہے اور مسلسل بارشیں ہوئی ہیں, تو اس وجہ سے ان کے کام بہت زیادہ ہوئے ہیں. ان کی مدد بھی ہم کر سکتے ہیں اگر ہمارے رشتہ دار ہیں اس طرح سے. جی بالکل کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے. جو جس کو جو سمجھ آتا ہے وہ کرنی چاہیے. آپ اپنے شعور اور علم کی سطح پر جو بات آپ کو سمجھ آتی ہے وہ ضرور کریں. جو لوگ خیر کا کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کے جو بھی نظریات ہیں آپ ان سے اپنے حصے کا تعاون ضرور کریں. اور ایک جو بات آپ نے کہی اسما صاحبہ کہ کچھ لوگ ڈائریکٹ متاثر ہیں اور کچھ تھوڑے سے لوگ وہ ہیں جو انڈائریکٹ متاثر ہیں. میں ایک بات یہاں کلیئر کروں, انڈائریکٹ متاثرین میں میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کا تقریباً تمام ہی علاقہ انڈائریکٹ افیکٹ میں یعنی انڈائریکٹ افیکٹیز میں باقی تمام لوگ آ رہے ہیں. فار ایگزامپل میں جس علاقے میں رہتا ہوں, ہم نے ایک چھوٹا سا گاؤں, میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں جہاں فارمنگ ہوتی ہے اور بہت سی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اس علاقے میں کچھ اس قسم کے کیڑے اور اس قسم کے ہمیں پیسٹس ہم فیس کر رہے ہیں جو یہاں پر نہیں ہوا کرتے تھے. اور اسی طرح سے میں وہ علاقے جو بالکل ڈرائی تھے اور وہاں کئی ہنڈریڈز آف کلومیٹرز پانی ٹھہرا ہوا ہے, بعض فلائز اور بعض انسیکٹس اور بعض چیزیں ایسی تھیں جو اتنی ہی دور تک ٹریول کرتی تھیں. یعنی پانی جہاں پر موجود ہے اس پانی سے 50 کلومیٹر کا ریڈیس یا 100 کلومیٹر کے ریڈیس میں ان کی باؤنڈری ہے. لیکن چونکہ اب پانی کا جو پھیلاؤ ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے, وہ بہت ساری جگہوں پر ہے, تو لہٰذا اب وہ چیزیں جو ایک خاص علاقے کے ایکو سسٹم کا حصہ تھیں اب وہ دوسرے علاقے کے ایکو سسٹم کے اندر پینیٹریٹ کیا ہے انہوں نے. ایک اسٹڈی یہ ہے, جیسے یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کنزیومرزم کی بات ہو رہی تھی نا, میں بتاؤں آپ کو کہ ایک اسٹڈی یہ ہے کہ جو مونسون کا سسٹم ہے یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اور جو اس کی جو وجہ وہ پروڈکشن اور کنزیومرزم کا جو پورا میں نے ذکر کیا, تو ایک اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 100 کلومیٹرز اس کا جو لوکیل ہے وہ 100 کلومیٹرز سمجھیے کہ ویسٹ کی طرف شفٹ ہوا ہے, ساؤتھ اور ویسٹ کی طرف شفٹ ہوا ہے, نارتھ ایسٹ سے ساؤتھ ویسٹ کی طرف شفٹ ہوا ہے پاکستان کے. اور اس کے نتائج آنے والے سالوں میں ہم دیکھیں گے, مطلب اللہ تعالیٰ آسان کرے. لیکن بہرحال اگر ہم اپنے معاملات ٹھیک کریں تو یہ چیزیں بہت بہتر ہوں گی. تو یہ جو ایفیکٹ ہے نا, میں آپ کو بتاؤں کہ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں بارشوں اور سیلاب کی صورتحال نہیں ہے, وہاں ایک لوکسٹ, آپ واقف ہیں, آپ میں سے کتنے لوگ واقف ہیں اس سے, اس کو ٹڈی دل بھی کہتے ہیں, اور یہ بہت ہی خطرناک قسم کا ایک اٹیک ہوتا ہے فصلوں پر,
اور یہ بہت ہی کم ٹائم میں فصل کو ختم کر دیتا ہے. تو جس علاقے میں ہوں اس علاقے کے اندر ابھی فل فلیشڈ اٹیک تو نہیں ہوا ہے، لیکن وہ لوکسٹ جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہیں، وہ اسپاٹ کی گئی ہیں، اور اسی طرح کچھ اسپیشل قسم کے پیسٹس ہیں جو یہاں کے لیے بہت ان یوزول ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہاں کا جو کسان ہے وہ اپنی فصل کو اپنی میچیورٹی سے پہلے کاٹنے میں مجبور ہو رہا ہے. تو یہ جو میں آپ کو ایکولوجیکل چینجز کی بات کر رہا ہوں تو وہ تو شاید پورے پاکستان کو اپنے لپیٹ میں لے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. تو ہم اپنے حصے کا جو کام ہے جو میں نے عرض کیے ہیں آپ وہ کام کریں. وہ بہت لمبی لسٹ ہے جو میں نے بیان کی ہے، آپ وہ کام کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے آسانی کرے گا. آپ مزید کاموں کی فہرست نہ مانگیں، ابھی تو جو فہرست آپ کو ملی ہے وہ تو کام کریں کم از کم. میں تو اصل میں کچھ بھی ریکمینڈ کرتے ہوئے بہت سوچتا ہوں کہ یہ بات میں کہوں یا نہیں کہوں، یہ فرد واحد کی ڈومین سے باہر تو نہیں ہے. اب جیسے میں نے ہیوی مشینری کی بات کی، مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ پاسبل ہے. جب میں نے کچھ لوگوں کو یہ آئیڈیا دیا تو ان لوگوں کو یہ آئیڈیا سمجھ آیا، اور تو میں نے اسی وجہ سے یہ آئیڈیا ادھر میں سوچ رہا تھا کہ یہ یعنی کیونکہ کچھ جگہوں پر یہ جہاں پاسبل ہے وہاں وہ شاید ہو سکتا ہے اس کو ٹرائی آؤٹ کریں، تو اللہ بہتر کرے گا. آپ کے دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے مشورے آپ اکیلے امپلیمنٹ کریں گے، لیکن جو آپ کے لیے پاسبل ہے وہ آپ بسم اللہ کریں اس کو. یہ بات ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ کی اور حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے اور بنیادی بہت ساری ذمہ داریاں انہی کی ہیں، لیکن کسی بھی بڑے مسئلے میں تمام اسٹیک ہولڈرز کا اپنا کچھ نہ کچھ مسئلے کی وجوہات کا تعلق ہر اسٹیک ہولڈر کی ذات سے جڑا ہوتا ہے. اب یہ جو بڑا پرابلم ہے، یہ جو میکرو پرابلمز ہیں، یہ ٹھیک ہے گورنمنٹ کی بھی نااہلیاں ہوتی ہیں، وہ بھی اپنے مسائل ہوتے ہیں، وہ میں اس سے انکار نہیں کر رہا اور اس کی ذمہ داری زیادہ ہے. لیکن جو انڈیویجول کے لیول کا کام ہے، مطلب میری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اس پورے پروسیس میں کہیں گلوبل وارمنگ کے اندر میرا جو 2 سینٹس کا کنٹریبیوشن ہے گلوبل وارمنگ بڑھانے میں، میں اپنے 2 سینٹس کا کنٹریبیوشن واپس وڈرا کر لوں، میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں. عائشہ اظہر صاحبہ بتائیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. میں صرف آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں سر، اتنے زبردست آپ نے آئیڈیاز دیے ہیں، کیونکہ میرا پورا ایریا اس وقت افیکٹڈ ہے. شہر میں کئی علاقے میرے سائڈوں کے ڈوب گئے ہیں اور ساری سائڈ کی گاؤں جو ہے نا وہ ہے، اور ہم لوگ اور میرے ہسبینڈ مل کے اس پہ بہت کام کر رہے ہیں. تو آپ نے زبردست آئیڈیا دیا. وہاں جلدی امراض ہیں اور جس طرح بھی آپ نے آئیڈیا دیا ہے تو یہ میرے لیے بہت فروٹفل ہے سر. آج میں نے بھی گاؤں سائڈ پہ جانا تھا، گم بوٹ کا اسپیشلی سر ہماری تو توجہ اس طرف گئی نہیں کہ ہمیں گم بوٹ بھی لینے چاہیے. تو میں آپ کا دل سے شکر کرتی ہوں، شکر گزار ہوں سر کہ زبردست آپ نے مجھے آئیڈیا دے دیے. میرے ٹیچر ہیں اور میڈیکل ٹیم یہ جو جا رہی ہے، کچھ علاقے واقعی ایسے ہیں جہاں بالکل ایک پگڈنڈی سی ہے سر، پیدل جانا پڑتا ہے نا وہاں پہ. جو ٹیمز بھی ہیں جو ہم لے کے جا رہے ہیں اور جو لے جانے کی چیزیں ہیں، تو اس میں ہمارے لیے بڑا ہیلپ فل آپ نے یہ آئیڈیا دے دیا. اور ڈگنگ مشین میرے ہسبینڈ کے الحمدللہ اتنے ریلیشنز ہیں کہ ہم یہ اویل کر سکتے ہیں. اپنے طور پہ کمشنر صاحب سے بھی بات کر کے ہم ایریا انشاءاللہ دیکھیں گے سر جہاں سے ہم یہ پانی نکال سکیں، کیونکہ اتنی تکلیف میں ہے سر لوگ، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں جب جاتے ہیں نا. اور مجھے واقعی صحیح سمجھ آ رہا ہے کہ ہم اتنا جو کر رہے تھے، یہ اگر گائیڈ لائن مجھے پہلے مل جاتی تو ہم کتنی فائدہ مند چیزیں وہاں پہنچا سکتے تھے. بہت دل سے شکر گزار ہوں سر آپ کی. اور میرے ایک ٹیچر بھی ہیں جو بھی بہت انٹیریئر میں اندر جا رہے ہیں سر، تو وہ انشاءاللہ میڈیکل ٹیم کو بھی ہم نا یہ چیزیں بھی پرووائڈ کریں گے. اور میں نے کہا مشین بھی صرف انشاءاللہ ہمیں اویل ہو جائے، ہم پیٹرول اور ہر چیز کا خرچہ ہم اٹھا لیں گے. اور بہت سارے لوگ ہیں سر، آپ نے صحیح کہا، گورنمنٹ میں بھی اور پولیٹیکل کارکن بھی ایسے ہیں جو بہت سنسیئر ہیں، جو دل سے کام کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ سر یہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ جو ہے وہ بالکل ہمارے ریلیشنز میں ہے اور ہم اس پہ ضرور کام کریں گے. بہت اچھا سر دے دیا، کیونکہ آلریڈی ہم کر رہے ہیں تو مجھے بہت بینیفٹ ہو گیا اس کا کہ ہم بہت اچھا بتا نہیں سکتی سر، دل سے شکر گزار ہوں. کیونکہ آج میں نے خود بھی انٹیریئر میں جانا ہے تو سب سے پہلی پرچیزنگ میری گم بوٹ کی ہی ہوگی، اور یہ میڈیکل ہیلتھ کی. اور یہ کیونکہ سر حشرات الارض باہر آ گیا ہے سر، اتنا مچھر ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو یہ گائیڈ لائن میرے لیے بڑی فروٹفل ہے سر. انشاءاللہ تالاب بنائیں گے سر، اور پھر انشاءاللہ اس کی آپ کو ضرور انشاءاللہ اگر بنا پائے کوشش کریں تو ضرور سر ہم آپ کو نا اس کی پک ضرور بھیجوں گی سر. مینڈک کے انڈے جو ہیں وہ ان علاقوں میں چھوڑیے اور مچھردانی کا استعمال کیجیے. مینڈک کے انڈے اس علاقے میں چھوڑیے. میں کچھ مشورے اور دے دیتا ہوں اس پہ جو میری تحقیقات ہیں. جو بھی علاقے میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو روزانہ دن میں 2 دفعہ پیاز کھانی چاہیے، پیاز، انین، ٹھیک ہے. اور وہ کیا کرے گی کہ جو بھی اس علاقے کا جو کیڑے مچھر اور جو اس طرح کی چیزوں سے نقصان پہنچ رہا ہے، نیچرل امیونٹی ان کے اندر پیدا کرے گی انشاءاللہ تعالی. نمبر 1. نمبر 2، مچھردانی کا استعمال کوشش کریں. تیسری بات یہ کہ مینڈک کے جو انڈے ہیں وہ چھوٹے سے پیکٹ میں بہت سارے آ جاتے ہیں.
آپ جہاں پر بھی دیکھیں وہاں مینڈک کے انڈے اس پانی میں چھوڑ دیں. اس علاقے میں جو لوگ پناہ گزین ہیں، کیمپوں میں ہیں، مینڈک کیا کرتا ہے کہ سارے مچھروں کو کسی طرح سے مینڈک جو ہے وہ مچھر کنزیوم کر دے گا. تو اس علاقے میں مچھر گرو نہیں کریں گے، مطلب مچھروں کی گروتھ رکنا شروع ہوگی اور تھوڑا سا یہ سائیکل بیلنس ہوگا کہ مچھر اور مینڈک جو ہے وہ سائیکل میں مطلب سمجھ لیجئے کہ وہ بہت بہتر ہوگا. تو عائشہ میرا خیال ہے آپ میر پور خاص میں رہتی ہیں، مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کی ماشاء اللہ. اللہ مجھے لگ رہا ہے کہ آج کی نشست کا مجھے اللہ تعالیٰ قبول کرے. اگر یہ آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے تو میں اپنے لیے ایک سعادت محسوس کرتا ہوں. اور لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. اور میں بس اللہ مجھے کرنے کی توفیق دے سر، بس جہاں تک ہوگا انشاءاللہ سر انشاءاللہ. اسی طرح چند چیزیں اور ہیں، جیسے تلسی کا پودا جو ہے وہ آپ لگائیے، وہ مچھر کو تلسی کا پودا ہے، نیاز بو کا پودا ہے، وہ مچھروں سے بچاتا ہے. نیم آئل جو ہے وہ آپ بجائے اس کے کہ جو فیکٹری میڈ پروڈکٹس ہیں مچھروں سے بچانے کی، اس کی جگہ ہم جو نیم آئل ہے اور بعض اوقات ناریل کا تیل بھی کبھی ہیلپ کر جاتا ہے، یہ چیزیں ہم کر سکتے ہیں. نیم آئل بہت اہم ہے. اللہ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. دیکھیں ہمیں اس علم کی ضرورت ہے، اور جب انسان کے پاس علم ہوگا نا تو اس کی ریلیف ایکٹیویٹیز زیادہ بڑے نتائج پیدا کریں گی. میرا آج کا مقصد یہی تھا کہ آپ میں سے ہر بندہ اپنی اپنی سطح پر جو کر رہا ہے وہ کرے. اور جیسے اب عائشہ ہیں، عائشہ ماشاءاللہ عائشہ کو زیادہ توفیق ہو رہی ہے، ہم سب کی دعائیں عائشہ کے ساتھ ہیں. دوسری جو میں نے آپ کو بات بتائی، آپ جس سیاسی جماعت کو ناپسند کرتے ہیں، میں پورے یقین کے ساتھ میں قسم کھا کے یہ بات بتا سکتا ہوں کہ اس سیاسی جماعت کے اندر بھی کوئی انتہائی مخلص کارکن ایگزسٹ کرتا ہے. دس از ہاؤ پاکستان از. مطلب یہ بڑی عجیب بات ہے. مطلب اور مخلص کارکن میں تو اسے سیکرڈ مطلب بہت ہی سیکرڈ ورکر مطلب یہ ہوتا ہے، بہت مقدس ہستی ہوتا ہے وہ. تو وہ ہر پارٹی کے اندر ہے. تو بس آپ ان کے لیے دعا کریں اور اس وقت لڑائی نہ کریں، اس وقت کوآپریشن، اور انشاءاللہ ملے گی کوآپریشن اللہ نے چاہا تو. اللہ آپ کی مدد کرے عائشہ، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. جی ڈاکٹر صبا. مائی سن برتھ از اراؤنڈ دا کارنر، اور میں ہر دوسرے تیسرے لمحے when he asked for a party or something تو میں اسے یہ ویڈیوز دکھا رہی ہوں کہ how people are affected and I am trying to convince him. He is just 6 years old, he will be 6 years old. تو میں اسے یہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ بیٹا اٹ ول بی دا بیسٹ تھنگ کہ ہم وی ڈو ناٹ سیلیبریٹ ایٹ اے ماس اسکیل بٹ اسٹل آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک ہم ریئلائز کہ اگر ہم یہ ڈونیٹ کر دیں کچھ اماؤنٹ تو اٹ ول بی سم تھنگ گڈ. بگر آبجیکٹیو یہ کہ میں اپنے بیٹے کو کنونس کر سکوں، اور بچے ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں تو مے بی اٹس اے پاس آن میسج. آپ 6 سال کے بچے کو کنونس کرنے کی کوشش نہیں کریں، بس آپ جو انفاق کریں گی، آپ جو کچھ کریں گی وہ بچہ آپ کو دیکھے گا. ہم جو ہوتے ہیں بچے وہ بنتے ہیں، ہم جو کنونس کرتے ہیں بچے اس کے اپوزٹ بنتے ہیں. مطلب ہم کنونس کرنے اور سمجھانے کی کوششوں کے چکر میں بچہ بعض اوقات ریئیکٹ کرتا ہے. لیکن بس جو آپ ہیں، آپ جو کر رہی ہیں بڑے دل سے، بس وہ خود ہی جائے گا. آپ ڈسکشن کریں کہ میں کیا کر رہی ہوں. باقی میں ذاتی طور پر ایک اور چیز بھی یہاں عرض کر دوں. آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہوا ہوگا کہ میں ان حالات کی کچھ تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ میری بھی ہے الحمدللہ. جو میں نے پاکستان کی کچھ نہ کچھ تو میں یعنی ابھی گفتگو میں نے عرض کیا. آپ کو اگر میں یہ بات بتاؤں شاید بہت لوگ حیران ہوں گے، میں نے ابھی تک کوئی ایک بھی ویڈیو نہیں دیکھی فلڈ سے ریلیٹڈ. میں نے کھولی ہی نہیں کوئی ویڈیو. اور میں اس کو اصل میں ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں. وہ جس طرح سے انفارمیشن آتی ہے نا، ٹیکسٹ میں نے پڑھا ہے، ٹیکسٹ میں میں نے بہت سی رپورٹس پڑھی ہیں، میں نے ٹاکس پڑھی ہیں. اچھا میں نے وہ والے فلڈ وکٹمز کی تصویریں نہیں دیکھی، میں نے میپس دیکھے ہیں، سائٹس دیکھی ہیں، ٹاپوگرافیکل سرویز، اور اس میں اگر کوئی پکچرائزیشن ہے تو وہ دیکھی ہے. لیکن میں نے انسانوں کی تباہ حال تصویریں اور ان کی ویڈیوز، میرا مشورہ یہ ہوگا کہ بچوں کو بھی نہ دکھائیں، خود بھی نہ دیکھیں، اور آپ ٹیکسٹ پڑھیں اور جو اپنے حصے کا کام ہے وہ کریں اور دعا مانگیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اور اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے گا. میرا خیال ہے کہ اب ٹائم چونکہ بہت ہو گیا، میں بس ایک حذیفہ کوئی کویسچن کر رہے ہیں وہ لے لیتا ہوں، پھر میں ابھی
آج کی نشست ہم یہاں پہ روکیں گے. بتائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں حذیفہ؟ الحمدللہ. سر کوشچن یہ ہے، جب یہاں سے جو جتنا ڈونیٹ ہو رہا ہے اس میں پانی کی بھی ضرورت ہے، تو یہاں سے جوسز اور پانی کی بوتلیں جو اتنا جا رہا ہے اس کی پلاسٹک بھی تو ہو رہا ہے. جب وہاں جا کے سارا پانی ہٹے گا تو کتنا پلاسٹک ہوگا، تو اس کا حل کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی زبردست بات کی ماشاء اللہ حذیفہ. جی بالکل. پانی لے جانے کا ہمارے پاس کوئی جو آسان طریقہ وہ یہی ہے اس وقت کہ پانی بوتلوں میں، بڑی بوتلوں میں موجود ہے، بڑی بڑی بوتلیں لے جائیں. اس میں یہ احتیاط کر لیں کہ چھوٹی بوتلوں کی بجائے بڑی بوتلیں لے جائیں. اور بڑی بوتلیں ظاہر سی بات ہے کہ ایک بڑی بوتل ہوگی اور چھوٹی بوتلوں زیادہ مطلب وہ کچرا پیدا کریں گی. لیکن یہ صحیح آپ نے توجہ دلائی، کیونکہ کوئی اور ابھی اس وقت طریقہ نہیں ہے فی الحال جو آسان طریقہ لگ رہا ہے. کیونکہ اب وہ مشکیزیں اور وہ اس طرح کی چیزیں تو اب ختم ہی ہو گئیں دنیا میں، مطلب کم از کم ہماری دنیا میں. اور باقی یہ آپ نے جو بات کہی ہے اس میں پلاسٹک کی بوتلوں کی ریسائکلنگ کا کوئی پروجیکٹ سوچا جا سکتا ہے کہ وہ جو پلاسٹک جمع ہو رہا ہے اس کو کچھ اس طرح سے استعمال میں لایا جائے. اس کا کوئی وہیں پر کوئی ایسا، یعنی کوئی، اب یہ بھی سب آئیڈیاز ہی ہیں. کوئی ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ آئے کہ وہ پلاسٹک کو وہ پک کرے اور وہ ساری پلاسٹک جمع کر کے اس کا کوئی ایسا استعمال کرے تاکہ وہ پلاسٹک جو یہ والا ریسائکل پلاسٹک ہے اس سے کئی ساری چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں. سڑکیں بن رہی ہیں ان پلاسٹک سے جو استعمال شدہ پلاسٹک ہے، دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے. اسی طرح استعمال شدہ پلاسٹک سے بلڈنگ مٹیریل بھی بنا ہے، بعض لوگوں نے اس سے ایسی چیزیں بھی بنائی ہیں، لیکن وہ ایک مشکل کام ہے. لیکن بہرحال استعمال شدہ پلاسٹک سے اور بھی چیزیں بن سکتی ہیں یہ، لیکن اس کے لیے کچھ، لیکن بہت اچھی توجہ ہے آپ کی. مجھے خوشی ہوئی آپ کا سوال سن کے. میرے بھی ذہن میں ابھی واضح چیز نہیں ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس کو ٹارگٹ بنا کے وہاں سے اٹھانا ہوگا زمین پہ ایسے ہی چھوڑنے کی بجائے، اور اس کا پھر کوئی منصوبہ بنانا ہوگا کہ اس پلاسٹک کو ہم ایسے کوئی اس کو کوئی استعمال میں لا سکیں، یا کم از کم انہی کمپنیوں کو جا کے واپس کر دینا ہوگا کہ بھائی آپ رکھیں اس کو، جو آپ نے پلاسٹک میں پانی دیا تھا اب آپ اس کا کچھ کریں. یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہوگی، کیونکہ یہ بہت بڑا، یہ بات آپ نے صحیح کہا کہ وہ ابھی تو پانی کا سیلاب ہے. جب یہ اس سے ہم ساری امدادی کارروائیاں اور ریلیف ورک ختم ہوگا تو کچرے کا سیلاب وہاں کھڑا ہوگا. اس کا ایک خطرہ موجود ہے کہ پانی کا سیلاب گزر گیا، اب نہ کچرے کا سیلاب کھڑا ہے. تو بہت شکریہ حذیفہ، اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت اچھا کیا آپ نے یہ سوال کیا. آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا آئے تو مجھے بتائیے گا، ابھی کوئی بات آئے تو. میرے ذہن میں یہ ہے کہ جو یہاں سے جا رہے ہیں نا انہی کو واپس لائے، یہیں سے ان میں ریفل کر کے پھر انہی کو واپس لے لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی بہت اچھا آئیڈیا ہے. یہ بھی دیکھیں بچوں کی ماشاءاللہ سمجھ، میں تو ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں کہ وہ ہم سے زیادہ ہی ہوتی ہے ماشاءاللہ، بہت ذہین ہوتے ہیں. تو یہ انہوں نے کہا کہ بھئی اگر میں 10 بوتلیں پانی بڑی لے کر گیا ہوں تو میں 10 بڑی بوتلیں وہاں سے پک کر کے واپس لے آؤں، ان سے کہوں جو خالی ہو گئی ہوں مجھے دے دو، اور پھر میں انہی کو واش کروا کے انہی میں ریفل کر کے پھر ان کو لے کر جاؤں. تو یہ کتنی زبردست بات آپ نے بتائی ماشاءاللہ. تو اس سے کم از کم وہ بڑھے گا نہیں، مطلب یہ کنوینئنس سے باہر نکلنا ہوگا اس میں. یعنی آسانی تو یہ ہے بس بوتلیں پھینکی اور نکل آئے، لیکن اس میں یہ کہ واپسی پہ وہ خالی بوتلیں لے کر آنی ہیں. اللہ آپ کو اور سب لوگوں کو، یہاں جتنے بھی بچے ہیں، بڑے ہیں، والدین ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، آپ لوگوں کو مشکل وقت سے نکالے. تو حذیفہ آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے گا، اور پاکستان کے لیے اور ان سب لوگوں کے لیے خاص طور پہ آپ سے دعا کی درخواست ہے. ٹھیک ہے بھائی، چلے آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی فرمائے. پاکستان کے معاملات پہ اللہ تعالیٰ بس آسانی کرے اور ہمیں اس مشکل گھڑی سے نکالے. آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.